جی میں بتا رہا تھا کہ میرا نام منصر رضا ہے. جی جی. میں ایک سنی گھرانے میں پیدا ہوا تھا. پھر میں نے 1982 میں احمدیہ مسلم جماعت میں شمولیت اختیار کی. پھر اپنی زندگی وقف کر دی. اور اب بطور ہم اس کو کہتے ہیں مربی. مبلغ بھی کہتے ہیں، مربی بھی کہتے ہیں. مربی مربی رب والے. مربی کا مطلب ہے تربیت کرنے والا. اچھا اچھا، پرورش کرنے والے. جی تربیت کرنے والا، جو تربیت کرتا ہے. ہاں رب. مبلغ جو باہر تبلیغ کرتا جی ہے. جی. اور ویسے لوگ امام بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم پریفر کرتے ہیں کہ جو ہمارے خلیفۃ المسیح ہیں ان کو ہی ہم امام کہتے ہیں اس زمانے کا. تو پھر 98 میں کینیڈا آ گیا تھا. اس کے بعد سے 21 سال ہو گئے ہیں ادھر ہی ہوں، دین کی خدمت کرنے ساتھ. میرے دوست حسن صاحب، عطاء الحی صاحب اور طارق صاحب یہ میرے ساتھ آئے ہیں. وہ آپ کی ویڈیوز وغیرہ میں نے دیکھی ہیں، جو آپ طفیل صاحب کے ذریعے آپ سے بات ہوئی تھی. جی جی. کہ وہ جو بکا موسیٰ، جی بکا موسیٰ کی جو آپ نے مجھے سوال بھیجا. جی کتاب موسیٰ کی جو بات ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں نے بھیجے بھی تھے. تو پھر آپ نے شاید فرمایا کہ آمنے سامنے بات ہو جائے گی. تو نہیں، میں آپ نے جو بھی لیکچر کوئی بھی دیکھا ہوگا تو اس پہ آپ کا بھی ایک موقف ہوگا نا، جی وہ آپ بیان کر دیں بس. جی تو وہ میرے کراس فائر نہیں کریں، آپ اپنا موقف بتا دیں جو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے جو میں نے بولا ہے وہ صحیح نہیں. جی سوال نہ کریں، آپ اپنا موقف بتا دیں اچھا. تاکہ میں پھر اس کو. ہم نے 2 موضوع ان کے ذریعے چنے تھے. ایک تو یہ کتاب موسیٰ پہ بات کریں گے، ہاں اس کے بعد پھر نبوت کے بارے میں. ہاں. نہیں یہ میں بتاؤں، آپ نے شاید کوشچن بھیجے تھے نا، جی تو اس کوشچنس کی میں جواب دوں جی جو آپ کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی تو میں نے کہا ہوتا کیا ہے کہ آدمی اس کا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا نا اس چیز کے بارے میں، تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیں آپ جی اس ٹاپک پہ جو کتاب موسیٰ پہ آپ سوال کر رہے ہیں، اور وہ سوال بھی کریں اور پھر آپ بتائیں کہ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں، جی. میں اپنا بتا دوں گا. رائٹ. اصل میں بات یہ ہے شیخ صاحب جی کہ ہم ہیں قرآن کے پیروکار جی جی خالصتاً. اور قرآن کو سمجھنے کا جو سب سے پہلا اصول ہمارے ہاں ہے وہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھا جائے. اور خود قرآن نے بھی اپنی تعریف بیان کی ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو بڑا اختلاف ہوتا ہے. اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں تضاد نہیں ہے کہ قرآن ایک جگہ کچھ بات کرے دوسری جگہ کچھ بات کرے. تو سب سے موٹا جو اصول ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے. آپ نے جو کتاب موسیٰ کے بارے میں بات کی تھی، اس کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں قرآن سے، تو یہ ہے کہ آپ کا موقف اس بارے میں درست نہیں ہے. آپ نے غالباً یہ کہا ہے، اگر میں غلط ہوں تو تصحیح کیجیے، کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. تو درست بات اس میں آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کتاب ہے، ایک سے زیادہ کتابیں نہیں ہیں. دیکھیے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ کا مطلب یہ ہے. مطلب جو میں سمجھا ہوں وہاں سے. ہاں وہ کیسے سمجھ گئے آپ؟ وہ آیت کوٹ کی ہوگی نا میں نے. جی جی آپ نے وہ آیت تو آپ نے ہٹا دی. نہیں میں نے بھی ہٹائی نہیں. بتائیں پھر آپ کہا میں نے کہا میں ایک ہی کتاب ہے. آپ نے یہ کہا ہے. میں نے کہا ہے، دیکھیے میری بات سنیں، یہی میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ یہ کہیں گے، میں نے کہا تھا آپ اپنا موقف بیان اس لیے کر دیں کہ آپ کے نام میں 4 کتابیں ہیں کیا؟ نہیں، آپ کے نام میں کتنی کتابیں؟ کتابیں تو بہت سی ہیں. نہیں ایک سیکنڈ. ہمارے نزدیک تورات کتاب ہے اور قرآن کتاب ہے. صحیح ہے. جو زبور اور انجیل ہے وہ کتاب نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کا موقف ہو گیا نا. اب یہ میں نے کہیں ایسی کوئی بات کی کہ تورات کتاب ہے؟ نہیں کی نا. وہ جو آپ کا نہیں ایک سیکنڈ، میں نے کہیں کہا تورات کتاب ہے؟ آپ کا جو 5 سیگمنٹ کے اوپر ایک ہے نا، غالباً 2009 کا ہے میرا خیال ہے، وہ اس میں آپ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تورات ایک کتاب ہے اور وہی کتاب جو موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی وہی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. ہاں وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. پلیز آپ، میں نے ایسا اسٹیٹمنٹ کبھی نہیں دیا. میں جو دے رہا ہوں سنیں، میں پتا تورات قرآن مجید میں 18 دفعہ ہے. 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا. موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ تورات آیا ہی نہیں ہے. اور نہ میں نے کہا کہ موسیٰ کو تورات دی، اور نہ میں نے کہا کہ وہ تورات جو ہے محمد علیہ السلام کو دی. یہ میں نے نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا وہ اللہ کہتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا، فرق کرنے والا دیا، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ جو کتاب اللہ نے لفظ استعمال کیا کتاب،
موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ کتاب آیا، فرقان آیا، الواح آئے، صحف آئے، نور آیا، روشنی آئی، ضیاء آیا، اور بہت سارے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ جو صفاتی نام کتاب کے بن جاتے ہیں. جی لیکن تورات نہیں آیا. جی تو میں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ تورات موسیٰ کو دی اور محمد کو دی. یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے. اب جو کتاب دی گئی ہے وہ میں نے لیکچر دیا تھا بک آف موسیٰ کی کتاب کون سی دی گئی اور کیسے دی گئی اور پھر وہ بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملی. یہ میرا لیکچر تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی وہ کون سی کتاب تھی؟ میں تو یہ کتاب آپ دیکھیں قرآن میں کتاب کا جہاں ذکر 18 نبی کے ساتھ کتاب آتا ہے، جی بشر کے ساتھ کتاب آتا ہے، ہر جگہ کتاب سنگولر آتا ہے. نہیں میں تو اسی میں وہی بتا رہا ہوں نا 18 نبی کے ساتھ کتابیں. جی اگر کہیں تو میں پڑھ کے سنوں کانا ناس امۃ واحدہ، جی وہ آپ نے پڑھی تھی اس میں. تو اس پہ پڑھی تو کتاب ایک ہے نا، اس میں نبی کے ساتھ کتاب ایک ہے نا. جی جو پڑھی تو وہ میں نہیں، وہ تو کتاب میں آپ بھی پڑھ رہے ہیں. آپ تو آپ کتاب لگائیں انسانیت ایک امت ہے واحدہ فبعث اللہ نبیین، اللہ نے مابوس کے نبیین مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور خبردار. وانزل معہم الکتاب بالحق، تمام نبیوں کے ساتھ ہم نے کتاب دی حق کے ساتھ. اب یہ میں نبیین جمع آ گیا، کتاب واحد آ گئی. کوئی تورات نہیں کہہ رہا، میں کتاب کہہ رہا ہوں. کتاب کا مطلب لکھا ہوا، الکتاب کتاب مطلب لکھا ہوا. الکتاب خاص کتاب ہو گئی، دے بک ہو گئی، اسپیسیفک ہو گئی. وہ الف لام تو آپ کو پتہ ہی نا کہ وہ جو عربی زبان میں ال مطلب دا بک صحیح ہے، جنس کے طور پہ استعمال اسپیسیفک بک دی گئی تمام پروفٹس کو. پھر یہی قیامت میں دیکھے واشقت الارض بنور ابی ووضع الکتاب، اس دن جگما اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، ووضع الکتاب، کتاب رکھی جائے گی. وجیء بالنبیین، پھر نبیین آ گیا، وہاں بھی نبیین تھے، یہاں بھی نبیین ہے. وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا حق کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا. تو کتاب سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ کتاب دی گئی تو یہ ہے کتاب، مطلب اس فارم میں یہ کتاب ہے جو دی گئی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کتاب؟ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھ میں اللہ کی کتاب کی آپ نے کہا نا بات، کہ اللہ کی، یہ اللہ کی کتاب، ہم پڑھ اللہ کی آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب بات ہو رہی ہے. کتاب تو پڑھیں آپ، اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے. کتاب کہتے ہیں نہیں، اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. جب آپ اللہ کی کتاب کہتے ہیں، جی جی ہاں، کتاب اللہ کی بات اس میں. اللہ کی کتاب جی جب جی آپ بات کرتے ہیں تو اس کتاب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جیسے یہ کتاب ہے وہ کتاب، نہیں، یہ سے مراد کیا مطلب آپ کی؟ مطلب 2 جلدوں کے اندر 500-600 صفحات کے اوپر مشتمل ایک اللہ کی چیز ہے. دیکھیے میری بات سے، اللہ کی کتاب انسان کو میموری میں یاد ہے ہمیشہ سے. یہ جو پرچوں پہ لائی گئی انسان لے کے آیا، جی تو جو یاد ہے نا ہر زمانے میں جو تراویح میں پڑھائی جاتی ہے ورلڈ وائڈ، وہ کتاب اللہ کی. نہیں یہ تو ایک وائلڈ گیس ہے، اس کا وائلڈ گیس ہے، پروف ہے، پروف پوری دنیا میں دیکھ لیں، پڑھ رہے ہیں لوگ، نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن وہ تراویح. تو مسلمان پڑھ رہا ہے نا، مسلمان مسلمان میں سے بھی وہ پڑھتا ہے جو یاد کرتا ہے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کون پڑھ رہا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ پڑھا جا رہا ہے. مسلمان پڑھ رہا ہے، مسلمان ہی پڑھ رہا ہے نا تراویح میں، وہی باقی پڑھ. نہیں پڑھتے نا. تو ان سے کیا تعلق ہے میرا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں سب کو وہ میں نے کہا کتاب جو ہے جو میموری میں ہے، جی کس کی میموری ہے؟ انسان کی میموری میں. تو انسان تو سبھی ہے نا پھر. وہ انسان کی جو یاد ہے، یہ بھی انسان ہے. جو یاد ہے، میں نے کہا جو یاد ہے، جو فیکٹ ہے، حافظ قرآن ہے، جو یاد ہے سب کو. وہ تو سب مسلمان ہی ہے نا، مسلمانوں میں سے بھی وہ جو حافظ قرآن ہے، ان کی میموری میں ہے نا، وہی- باقی کو تو نہیں ہے. مطلب بات یہ نہیں ہوئی کہ جو ہے وہ تو اس کی تو بات کر رہا ہوں نا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو ہے، کیا ہے؟ جو بتا رہا ہوں میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ کہ تمام مسلمان جتنے ہیں دنیا میں، اس میں چند مسلمان ورلڈ وائڈ کسی بھی نیشنلٹی کا ہے، اس کو 100% لیٹر بائی لیٹر یاد ہے. وہ تو چند ہے، زیادہ تو نہیں. سر بات یہ نہیں ہو رہی کہ چند یاد ہے، اس کتاب کی میں بات کر رہا وہ ہوں. یاد وہ کرتے ہیں. یاد سر میں یہ نہیں پوچھا کون کرتا، میں وہ اس کتاب کو میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے. نہیں وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ تو قرآن ہے نا. قرآن کے مطلب پڑھائی ہے. نہیں وہ تو جو بھی کتاب ہوگی وہ، اب یہ کتاب ہے نا، اس کو جب میں پڑھوں گا تو یہ پڑھائی ہے. ہاں، اس کو بھی کہیں گے یہ اور قرآن کیا، ہے. یہ قرآن ہے. کوئی بھی کتاب پڑھیں اس کو پڑھنے کو قرآن کہتے ہیں. اس کو پڑھنے کو نہیں، وہ تو نام ہے نا اس کا. نہیں، یہ تو آپ نے اس کا نام رکھ دیا. دیکھیں پڑھائی فعل ہے، یعنی پڑھنا فعل ہے، اور جو پڑھا جا رہا ہے وہ اسم ہے، تو قرآن اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نام کر دیا، اس کا نام نہیں نہیں ہم نے ہے. نہیں کیا، قرآن نے کہا. قرآن نے نہیں کہا اس کا نام قرآن ہے. اسم کہیں دکھائیں اسم کے ساتھ نام کے ساتھ قرآن ہے. وحاظل قرآن. قرآن اسم میں نے کہا اسم نہ اسم ہے. عربی نو، اسم لفظ کے ساتھ قرآن آیا. ہاں ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں وحاظل نہیں، قرآن. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ نام آئے اسم، اسم کے ساتھ قرآن بتائیں آپ. یہ قرآن خود اسم ہے نا. نہیں، وہ مجھے پتہ ہے اسم ہے، اسم تو بہت سے، فرقان بھی اسم ہے، برہان بھی اسم ہے، تورات بھی اسم ہے. بات کر رہا ہوں اسم ورڈ کے ساتھ قرآن بتا سکتے ہیں آپ؟ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ حاضل قرآن. ارے بھائی اسم ورڈ آپ نے استعمال کیا. یہ ورڈ ہے نا اسم. اسم کا مطلب نام. ہاں ہاں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک
نام آ گیا. اب میں نے کہا قرآن کے ساتھ اسم آیا کہیں؟ اس میں تو ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ. تو اللہ کے نام کے ساتھ اسم اس میں تو یہ نہیں ہوگا نا کہ قرآن کے نام کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا قرآن اسم ہے, میں نے کہا ایسے تورات بھی اسم ہے, برہان بھی اسم ہے, اس میں تو وہی تو پھر اسم ہو گیا نا. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کا نام ہے وہ. قرآن کے اللہ تعالیٰ اللہ اس کو بطور اسم کے پیش اظہار کر رہا ہے. کتاب بھی تو الکتاب بھی اسم ہے, فرقان بھی اسم ہے. تو دیٹ ڈزنٹ مین دیٹس دا نیم آف دا بک. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نیم آف دا بک ہے نا, ہاں تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں دی ہے اس کا نام اللہ نے قرآن رکھا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہوا نہیں کہیں پر قرآن میں لکھا بھی نہیں لکھا بھائی جان, بتائیں نا کون سی آدمی لکھا ہوا. ابھی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حاضر قرآن, یہ حاضر قرآن سے کیا یہ بتا رہا حاضر قرآن سے نام. قرآن کے اندر آیا تھا نا. میں پڑھتا ہوں ایک سیکنڈ. وما کانا حاضر القرآن, یہ جو پڑھائی ہے میں اس کے معنی کر رہی تھا, دیکھیں میری طرف. جی جی میں وما کانا حاضر القرآن یفتر من دون اللہ, یہ جو پڑھائی ہے اس کے اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, یہ تصدیق کرے جو سامنے آپ کے, وہ تفصیل الکتاب اور لکھے کو تفصیل کر رہی ہے. یہ جو پڑھائی جو میں کروں گا وہ اس لکھے کی تفصیل کر دے گا. تو یہ حاضر القرآن کہا میں نے, وما کا ابھی جو میں نے پڑھا, ابھی اسی لمحے جو پڑھا یہ قرآن, اس سے پہلے نہیں قرآن جو چلا رہا ہے. وما کان حاضر, ابھی جو میں نے پڑھائی کری, یہ جو پڑھائی کی میں نے, وما کان حاضر القرآن ان یفترى من دون اللہ کے علاوہ اس کو بنا نہیں سکتا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, یہ تصدیق کرے جو آپ کے ہاتھوں کے سامنے ہے. وہی تو میں عرض کر سنیں سر اب آپ نہیں عرض کریں, میں عرض کر رہا ہوں. وہ تفصیل کتاب ہے, اس کتاب کی تفصیل ہو جائے گی. پڑھائی جب کرتے ہیں لکھے ہوئے کی تفصیل ہو جاتی ہے. یہ لکھا ہوا جو کتاب کی تفصیل ہو رہی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین, اس میں شک نہیں کرو, یہ ہدایت عالمین کی طرف سے. یہ کتاب لکھے ہوئے کو جب پڑھائی کی ہم نے تو اس لکھے ہوئے کی تفصیل ہو رہی ہے. اور یہ اللہ نے اس کو کوئی گھڑ نہیں سکتا سوائے اللہ کے. اللہ نے بنایا, اللہ نے اس کو انوینٹ کیا. دیکھیں بات یہ ہے, ہم کیا بات کر رہے ہیں, میری سمجھ نہیں آ رہا. میری بھی سمجھ نہیں آ رہا. آپ نے جو کہا تھا انیشلی اس کو وہیں چلتے ہیں. دیکھیں یہ کراس فائرنگ جو ہوگی نا اس سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے جو میرے بارے میں کہا تھا, تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں آپ آئے ہیں ڈسکس کریں, سمجھنے نہیں آیا. آپ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں, میں اپنا موقف پیش کر رہا ہوں. یہ تو ہم نہ کریں. نہیں مطلب سمجھ نہیں آیا سر, یہ بات صحیح نہیں ہے. میرا کام بحث کرنا نہیں ہوتا, میں صرف میں نے کہا نا شروع میں نے کہا کہ ہم قرآن کو قرآن سے سمجھتے ہیں. تو میں نے کون سے کسی اور چیز سے سمجھانے کی کوشش کی. آپ تو جو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دنیا میں لوگوں کے نہیں, یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ میں نے نہیں کہا. جو کہا ہے وہ میں پروف کر, جو کہا ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. کیا کہا ہے میں نے بتائی گا جو کچھ ذہنوں میں کیا کہنا. میں نے کہا جو قرآن یاد ہے, میں نے کیٹیگوری کا جن حافظوں کو یاد ہے اس قرآن کو میں اللہ کا نام سمجھتا ہوں. جو ٹاسکن میں اور جو ویٹیکن میں اور وہاں پر مل رہا ہے, کیا نام ہے, انگلینڈ میں بھی نکل آیا اور سما میں بھی نکل آیا, یمن میں نکل آیا, فزیکل پیپر پہ جو نکل رہا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے. اس میں غلطیاں ہیں, چینجز ہیں. جو یاد ہے نا بالکل کریکٹ, وہ 100% یاد ہے ورلڈ وائڈ, وہ میموری کے اندر ہے. اور وہ ہمارے اندر اللہ نے روح ہوگی, جب روح ہوگی وہ اس کے ورڈز فارم جو ہیں وہ ورڈز ہیں, اور اسپرٹ سب کے اندر ہے قرآن کی. اللہ کی کتاب کی اسپرٹ ہم سب کے اندر ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ دنیا بھر میں جو, اب آپ اس کو ذرا کلیئر کر دیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. آپ حفاظ کی بات کر رہے ہیں یا جنرل ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں وفاظ کی بات کروں. حفاظ کی بات. چلے وفاظ کو کر لیں. حفاظ نے قرآن حفظ کیا, کہاں سے کیا, ان کا سورس کیا تھا اس کو حفظ کرنے کا؟ آپ کے خیال میں کہاں سے کیا؟ لکھا ہوا جو تھا, جی جو لکھا ہوا تھا وہی سے حفظ کیا نا. تو کب لکھا ہوا تھا, کب لکھا گیا؟ جب شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبی سے پہلے سے نہیں تھا, اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے یہ قرآن تو نہیں تھا. نہیں تھا. کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں آپ بتاؤ گے کیا نا. نہیں میں تو بتا دوں گا آپ کو. آپ نے کہا یہ 14 سال پہلے ہے, آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے 14 سال پہلے نازل ہوا نا. کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں بتائیں کون سی آیت پہ لکھا ہوا ہے محمد 14 سال پہلے نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جی ہاں, تو یہ قرآن رمضان میں جو جی رمضان کے اندر نازل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, ہدی لوگوں کی ہدایت کے لیے. یا ایھا الناس, اللہ مخاطب ہو رہا ہے آپ سے. تو کس کی ہدایت کے لیے نازل کیا؟ بس. تو پھر کب سے ناس ہے؟ الناس کب سے ہے؟ الناس تو شروع سے ہی ہے. تو شروع سے آ گیا نا, تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. شروع سے تو اور کتابیں تھیں نا جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا اور کتاب, وہاں تو نہیں لکھا ہوا اور کتابیں تھیں. اچھا یہ دیکھیں, ہاں بتائیں. سورہ الانعام کی آیت ہے 155 سے 158 تک. آپ پڑھ رہے ہیں کچھ؟ جی میں وہ آیت نکالتا ہوں. کیا اس میں کیا ہے مطلب؟ نکلے گی تو پڑھوں. سورہ انعام کی
155 آپ کے پاس ہے. آپ بسم اللہ کو پہلے یاد گنتے کہ نہیں؟ ہاں گنتا ہوں. اچھا پھر ہمارا آپ کا نمبر ایک ہی ہو جائے گا. ہاں اگر صحیح بات ہے اس کا یہ مقصد ہے. آپ دیکھیں میری بات سے, اگر احمدی گروپ میں آپ بلیو کرتے, میں کسی بلیو میں نہیں کرتا کسی گروپ کو, میں مسلم ہوں اللہ کا اور ایمان والا ہوں. ہم بھی مسلم ہیں. آپ احمدی ہیں, نہیں احمدی ہیں, آپ نے خود کہا بھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہم احمدی جماعت جوائن کی اور پتہ نہیں کیا کیا سب بتایا آپ نے. وہ مسلم نہیں، ہمارا نہیں، نام جو خدا نے رکھا ہے, اور اس کے ساتھ صفاتی نام جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ مسلم حنیفہ مسلم ہے, ہاں تو ہم احمدی مسلم ہیں. تو احمد صاحب کا لفظ کیوں ڈالا جا رہا ہے بیچ میں؟ وہ بات کی بات ہوتی تو وہی میں نے کہا نا, آپ نے اپنے کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے فرام ناٹ اے مسلم, یو آر احمدی مسلم. چلیے اس آیت کی بات کرتے ہیں. چلیں بتائیے. اس میں بات کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. ایک کتاب موسیٰ کو دی, اس میں جو آسن لوگ تھے ان کے لیے تفصیل سے تمام باتیں اس میں. نہیں پلیز دیکھیں, آپ عربی سمجھتے تھوڑی بات, تھوڑی بہت ہیں. یہ جو آپ آسن یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو دوبارہ پڑھ ترجمہ. ابھی تو ہماری اس پہ نہیں یہ دیکھیں آپ موسیٰ نہیں, آپ موضوع آپ نے آیت کو میں نے نکالی, آپ نے آیت نکالی اور موسیٰ السلام کی کتاب کا آیت پڑھی پہلے آپ نے, اس کے بعد آگے ہادہ کتاب پہ چلے گئے جو موسیٰ کی پہلے وہاں بات ہو رہی ہے, اس کو وضاحت کریں. جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ دو کتابیں ہیں. دو کتابیں تو موسیٰ کو دی گئی, دیکھیں میری بات, جو محمد صلی اللہ علیہ کتاب انزلناہ, یہ ہے وہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا, مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. دیکھیے دو کتابیں میں اچھا آپ بتا دیے جو موسیٰ السلام کو دی گئی اور جو ہادہ کے دو کتابیں آپ کے حساب سے, ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں دو کتابیں, وہ دو کیا مختلف ہیں یا سیم ہے, یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. مختلف, ٹھیک ہے نا, اب اس کا پروف دکھایا مجھے, پروف مختلف کا. نہیں میں سیم دکھا دوں گا, میں سیم دکھاؤں گا. مختلف الفاظ کے حساب سے ہے, نہیں جو نہیں ایسنس ہے, جو موضوعات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی رکھا ہے. دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ سورہ قصص 28 کھولیں جہاں دو کتاب کا ذکر ہے. سورہ قصص 28 اور اس کی آیت نمبر ہے 48, اس میں دو کتابوں کا, اور میں دونوں کتابیں سیم دکھاؤں گا. فلما جاء الحق من عندنا, پس جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے, قالوا لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ, تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا گیا تھا, جو موسیٰ السلام کو دیا گیا ویسا کہ وہی کیوں نہیں دیا گیا. صحیح پڑھ رہا ہوں ترجمہ یا آپ کو کس؟ اچھا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل, کیا یہ انکار نہیں کرتے آ رہے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. تو موسیٰ کو آپ سمجھ رہے ہیں مختلف کتاب دی گئی, میں کہہ رہا ہوں یہی دی گئی. سنیے تو اللہ کہہ رہا ہے اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل, کیا انہوں نے کفر نہیں کیا جو موسیٰ کو دیا تھا, ہم نے اس کا کفر کرتے آ رہے ہیں پہلے سے. قالوا سحران تظاہرا, کہتے ہیں دونوں جادو ہیں, جو موسیٰ کو دیا اور جو یہ کتاب ہے. اور یہ کیا کری, وقالوا انا تظاہرا, دونوں ایک دوسرے کی بیکنگ کر رہے ہیں, جادو ایک دوسرے کو پشت پناہی کر رہے ہیں. وقالوا انا بکل کافر, ہم دونوں کے انکاری ہیں. تو اس میں یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پھر آگے کہتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک کتاب, دونوں کتابیں لو, اس سے بہتر دونوں کتاب لے کے آؤ جو میں اس کی اتباع کروں. تو جو موسیٰ کو دیا گیا وہی دیا گیا. ایک سیکنڈ, ابھی اگلی آپ پڑھیں اگلی پڑھیں. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اهدی منہما, ان دونوں میں سے. ہاں ان دونوں سے. کون دونوں میں سے؟ ابھی وہ جو موسیٰ کو دی گئی, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہے ہیں. وہ ابھی اوپر پڑھی میں نے, نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, رزلٹ سیم سے ہے نا. فرق ہوتی تو کہہ رہے کیوں نہیں دی گئی ویسی. دیکھیں پھر دوبارہ پڑھ لیتا ہوں, اصل میں وہی تو ڈسکریشن ہے. قالوا لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ, کیوں نہیں دی گئی کتاب اس کی مثل جو موسیٰ کو دی ہے. لوگوں یہ آبجیکشن ہے. اس کا مطلب صاف ظاہر ہو گیا کہ یہاں پہ ایک منٹ جی آپ بول لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کی مثل کیوں نہیں دیا, ویسی کیوں نہیں دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ موسیٰ کی مثل نہیں ہے, یہ کتاب موسیٰ کی مثل ہوتی تو اعتراض ہی نہ کرتے. وہی تو آج بتا رہا ہوں. تو آگے اللہ نے کیا, اولم آگے نہیں, یہاں پہ تو دیکھیں نا اب ان کا اعتراض کیا ہے. اعتراض یہ کہ ویسے فلما جاءہم الحق من عندنا, جی جی جب ہماری طرف سے حق آ گیا, جی جی آ گیا. قالوا, تو انہوں نے کہا لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ, ہاں
اس کو وہ کیوں نہیں دیا گیا جس کو موسیٰ جو دیا گیا تھا اس کی مثل کیوں نہیں دیا گیا؟ وہی کیوں اس کی مثل کیوں نہیں دی گئی نا؟ کیوں نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیا گیا ہے وہ موسیٰ کی مثل نہیں ہے، ہوتا تو اعتراض نہ کرتے. یار نہیں دیا جبھی تو وہ سیم دیا گیا تبھی تو نہیں سیم دیا گیا تو جبھی سیم دیا گیا تو تبھی تو اعتراض کیا. اب یہ دیکھیے یہ سورہ مائدہ کی جو انا انزلنا التوراۃ ہے اس کے آگے ایک آیت ہے وہی جو میں کہہ رہا تھا نا، وہ انزلنا الیک الکتاب، ہم نے نازل کری تیری طرف کتاب. اب یہ کتاب نازل کر رہا ہے بالحق، حق کے ساتھ، مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، کتاب سے نازل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے ہم نے نازل کری تیری طرف کتاب بالحق کے ساتھ، مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، کتاب یہ رکھی ہوئی ہے سامنے میرے، اس میں سے اللہ نازل کر رہا ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. اور نزول یہاں سے ہو رہا ہے. یہ دونوں میں فرق نہیں ہو سکتا. اس کے معنی نزول یہ تو اللہ کی طرف سے نازل نہیں، یا میں اگر تفریق آ جائے گا میرے میں اور یہ ریویلیشن میں اگر فرق ہے تو ہے. تو اللہ کہہ رہے ہم نے وانزلنا الیک، ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب بالحق کے ساتھ نازل کی، مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، فرام دا بک، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو جو ہم نے وحی کی کتاب سے. تو اللہ جو نازل کرتا ہے کتاب سے نازل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی نازل کر رہا ہے یا وہی کر رہا ہے کتاب سے لکھے ہوئے میں سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو جو ان کے ذہن میں ہے وہ کیوں نہیں دیا گیا؟ نہیں. اگر سنیے میں آگے جواب دیکھا ہوا ہے، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا یہ انکار نہیں کرتے آ رہے جو موسیٰ کو دیا گیا؟ ہاں، وہ انکار کرتے آ رہے ہیں نا موسیٰ کو جو دیا گیا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کی مثل ان کو کیوں نہیں دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ جو ان کو دیا گیا ہے وہ نہیں ہے جو موسیٰ. اس لیے کہ انکار کرتے آ رہے ہیں بھائی جان، آگے لکھا ہے انکار. اگر وہ انکار نہیں، انکار کی بنیاد کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو دیا گیا ان کے. ذہن کی بات نہیں ہے، ہمیں کسی کے ذہن مجھے اچھا ایک کام کریں آپ ایسا کریں، اس کا ترجمہ کریں آپ بالکل ایگزیکٹلی. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہی کتاب باقاعدہ مل رہی ہے موسیٰ کی کتاب، میں بھی دکھاتا ہوں. اس میں سے پہلے اسی کو پروف کرے گی وہ. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل فاتو بکتاب من عند اللہ ہاں، واحدى منہما، ان دونوں سے بہتر کوئی ہے تو لاؤ. دونوں ایک ہے نا، یہ دونوں پشت پناہی کر رہے ہیں ایک ساتھ. اس کا مطلب ہے دو ہے نا، دو ایک تو نہیں ہے نا. میں نے بھی دو کہا تھا، میں نے کہا ایک ہے مگر دونوں ایک دوسرے کے. کس طرح میں بتا دیتا ہوں میں. نہیں وہ مثل نہیں ہے، مثل ہوتی تو وہ اعتراض ہی نہ کرتے. سر جی میں نے کہتے ہیں وہ کیوں نہیں دیا گیا جو اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا گیا. ہاں دو کتاب. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جو دیا گیا ہے یہ اس کی مثل نہیں ہے جو موسیٰ کو دیا گیا. تو پھر اللہ کیسے کہ دونوں ایک دوسرے پشت پناہی کر رہے ہیں؟ نہیں آگے ہی لکھا ہے دوسرے پشت پناہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے بیکنگ کر رہے ہیں. وہ کالو ان کی طرف، وہ تو آبجیکشن ہے ان کا. انہوں نے کس کو کہا؟ انہوں نے لوگ کالو سحران تظاہرا، انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں، بیکنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. نہیں، یہ موسیٰ اور ہارون یہ دونوں جادوگر. ہارون کہاں سے آ گیا؟ ہارون اور موسیٰ اکٹھے گئے تھے نا. ہارون کی یہ ہارون تدار نہیں، یہ وہ بات کر رہا ہے کتاب کی طرف. یہ کہ ہارون نہیں ہے یہاں پر، یہ کتاب کے دونوں جادو مثل موسیٰ کو جو دی جا رہی ہے اور جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس دونوں کتاب کی بات ہے. دونوں جادو بیکنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. ہارون نہیں ہے یہاں پر. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈائریکٹ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو، ڈائریکٹ بالکل ڈائریکٹ آئے جو بالکل 100% آپ اس کو کہیں گے. اس کا کیا ترجمہ کریں گے جو موسیٰ وَلَقَدْ، یہ ہے سورہ سجدہ 32 سورۃ 23 آیت، بالکل کنفرم، بالکل 100%، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں اس میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَلَقَدْ بالتحقیق، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَتِهِ مِنْ لِقَائِهِ، تو تم اس کے ملنے پر، تو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے ملنے پر شک نہ کرو. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائيل، اور ہم نے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. یہ کیا اس کی وہی تو کتاب مل رہی ہے. یہ بالکل ایگزیکٹ لکھا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. نہیں اس کے یہ بتائیں نا ان کو. میں بتا رہا ہوں ان کو، نہیں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے سارا. ہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ، جی، کہ اس کے ملنے میں شک نہ کرو. کس کے ملنے پہ؟ جو موسیٰ کو کتاب دی. آپ یہ کہنا کہ موسیٰ کو جو کتاب ملی اب وہ مل رہی ہے تجھ کو. فَلَا تَكُنْ، پس تو نہ شکر فی مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ، اس کے ملنے. ہاں اس کے ملنے. جی تو شک کیسے ہو؟ وہ تو مل رہی تھی اس وقت، ہے. وہ کتاب تو مل رہی تھی نا. جی جب مل رہی تھی تو پھر اس کے ملنے میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کر تو رہے، آپ کہتے ہیں دوسری کتاب بتا رہے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے. دوسری کتاب بتا رہے ہیں آپ، کہیں کوئی اور کتاب تھی، یہ کوئی اور کتاب ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہی کتاب مل رہی ہے، اس سے شک مت کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جی تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ، ہاں تو اس کے ملنے میں شک نہ کرو. ہاں وہی مل رہی ہے نا کتاب. نہیں جب مل رہی تو اس میں ملنے میں، جیسے میں اور آپ سامنے بیٹھے ہیں، جی جی
تو میں یہ کہوں کہ جی شیخ صاحب آپ اسے ملنے میں شک نہ نہیں کریں. نہیں کتاب کی بات ہو رہی. کتاب یہ ہے, میں آپ کو مثال سے میں بتا رہا ہوں, یہ کتاب ہے صاحب. کتاب مل رہی تھی جی اس کے وقت اس میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مل رہی تھی. سر جی آپ سوچئے, اللہ نے یہ جملہ کہا کہ تو یعنی کس کو پہلے مخاطب ان کو کرا کہ آپ شک نہیں کریں اس کے ملنے پہ, کیونکہ آج تک لوگ نہیں مان رہے کہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کتاب دوسری ہے اور یہ کتاب دوسری ہے. ابھی تو ہم یہ ثابت کر چکے ہیں, خود ہی آپ نے کہا کہ دو کتابیں ہیں. میں نے کہا دونوں کتابیں ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہی ہیں. نہیں پوچھ پناہی تو کر رہی ہیں لیکن دو کتابیں نا, ایک کتاب وہ میں بتاتا ہوں کیسے دو کتابیں, اگر آپ مجھ سے جاننا چاہیں گے. جی ایک کتاب یہ سامنے لکھی ہوئی اور ایک نازل ہوتی ہے, اور وہ دونوں میچ کرنی چاہیے. جیسے ہم لوگ کی آپس کی جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ نزول آپ پہ بھی ہوا ہے کتاب کا اور مجھ پہ بھی ہوا ہے نزول کتاب کا. وہ جو آپ پہ نزول ہے اس پہ آپ بات کر رہے ہیں. جیسے آپ جو بول رہے ہیں وہ جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے آیت سے وہ بول رہے ہیں آپ, میرے پاس جو آیت سے انفارمیشن میں وہ بول رہا ہوں. تو اب کس کی انفارمیشن میچ کرے گی اس کے ساتھ؟ اگر میری میچ کر جائے گی تو میری وہی ہو جائے گی کتاب جو اللہ کی کتاب ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, صحیح بات ہے نا, سبحان اللہ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ وہی کتاب جو نازل ہوتی ہے آدمی کے اوپر اور جو پہلے سے موجود ہے, تو موسیٰ کتاب اللہ نے ہمیشہ امامم و رحمہ بنایا. امام مطلب سامنے اور رحمت. جو آپ ہادہ کتاب مصدق الرسالہ کہہ رہی وہ ہے, تو وہ جو کہہ رہے تھے کوٹ کر رہے تھے, وہ بھی یہاں آیت میں لکھا ہوا ہے میرے پاس. ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمت. پہلے سے کتاب جو ہے نا موسیٰ کتاب ہے وہ امام اور رحمت ہے پہلے سے. یہ جو کتاب ہے یہ امام موسیٰ کتاب ہے, یوں سمجھیں پہلے سے ہی ہے. وہذا کتاب مصدق الرسالہ عربیہ, یہ کتاب تصدیق ہے عربی زبان کی. تو یہ جو ہے یہ جو اب جو میں نے پڑھا یہ اس کی کنفرم کر رہی ہے. اب آپ سن رہے ہیں, یہ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں. تو میں جو بول رہا ہوں اس کتاب کو میچ کرنا ہے. اگر یہ میچ کر رہی ہے تو ایک ہی کتاب ہو جائے گی. اگر فرق ہوگا تو وہ یہ کتاب اور میری کتاب میچ ہی کرے گی. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک نازل ہوتی ہے اور ایک سامنے ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ جو میں سمجھاؤں گی, آپ نے تھوڑا سا اپنا جی جو ہے نا وہ واضح کر کے بتایا. سبحان اللہ. عقل میں سے بات آ رہی ہے جی میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک کتاب تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی ہوئی موجود تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں کہا, کتاب سامنے سے ہی جو بھی کتاب ہے ہمیشہ ہر زمان. وہ جو ان پہ نازل ہو رہی تھی, ہاں تو جو نازل ہو رہی تھی اور جو سامنے لکھی ہوئی وہ میچ کر رہی تھی آپس میں دونوں. یہ کہہ رہے کیا ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات لکھی ہوئی تھی, تورات کا لفظ استعمال کیا میں جو نے, کتاب تھی کتاب. تو جو کتاب تھی وہ وہی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی تھی. وہ دونوں آپس میں میچ کر رہی تھی, وہی تظاہرات ایک دوسرے پشت پناہی کر رہی تھی. وہ ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہی بالکل. تھی. یعنی جو الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں اس کتاب اور وہ ریویل مجھ پہ ہو گیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گیا بات ہو رہی. وہ جو بولیں گے وہ میچ سامنے وہ دونوں میچ کرنا چاہیے. میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اس کے ملنے میں شک نہ کریں. تو لکھا ہوا ہے نا فلاں, تو وہی تو پڑھا میں نے بھی آپ کے نہیں ساتھ. نہیں, یہ تو وہ نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. نہیں وہ کتاب وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ کو جو کتاب دی وہ اب تجھے مل رہی ہے, اس پہ شک مت کر, وہ ریویل ہو رہی ہے تو مت کر. یعنی موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تھی اب آپ کو بھی وہی کتاب دی گئی. ہاں اس پہ شک مت کرو. جو موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اس میں نہیں موسیٰ کی کتاب نہیں, یہ جو لکھا سامنے پڑھو وہ الگ سے کوئی کتاب نہیں, بازار میں مل رہی کوئی. یہ جو کتاب آپ کے سامنے امام و رحمت ہے, ومن قبلی کتاب موسیٰ امام, سامنے امام کہتے ہیں سامنے اور رحمت. کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی ہاں ہاں اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ اس میں بھی نہیں, یہ جو سامنے یہی کتاب, کوئی اور دوسری کتاب نہیں, اس میں بھی نہیں. آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے دیکھی میری آپ کوئی اور کتاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں اس کتاب جو پڑھی ہوئی یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب جس کو میں کتاب کہتا ہوں, ذالک الکتاب, اب اس کو قرآن کہہ رہے ہیں, اس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے جب ریویل ہوا تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو اس کو وہی کتاب تجھے ملنے, اس پہ شک مت کر, یہ وہی ہے. اور میں ایک اور ایسی 2-3 بہت آیتیں دکھا سکتا ہوں. ابھی اس کے اوپر غور کر ہاں کر لیں آپ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی یہ جو آپ بول رہے ہیں نا یہ سب میں نہیں بول رہا ہوں, جو میں بول رہا ہوں یہاں لکھا ہوا بول رہا ہوں کہ ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ. نہیں, اس سے پہلے سنیں نا میری, آپ نے جو آیت بتائی ہے جی فلاں وہ علی لے لیں, فتح کو وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ کتاب, موسیٰ کو ہم نے دی کتاب. موسیٰ کو کتاب. اب میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب دی, یہ جو ہے. جو وہ آپ سے میں نے پوچھی نا کہ کون سی کتاب دی ہے, میں تو آیت کی بات کر رہا ہوں نا. چلو آیت کی بات کر لیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ کتاب, موسیٰ کو دی کتاب. جی ٹھیک ہے, پکی بات ہوگی. جی جی بالکل. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ, جی بس تو اس کے ملنے میں شک نہ کر. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اور إِسْرَائِيلَ. ادیب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا. صحیح ہے. اب ایک وہ کتاب ہے جو موسیٰ کو دی گئی تھی, ایک وہ کون سی کتاب, مطلب یہ کتاب موسیٰ کو جو دی گئی ہے کتاب, یہ جو کتاب پہ سامنے امام ہے, امام رحمت بھی لکھا ہے نا ایک جگہ, دوسرے امام رحمت بھی لکھا ہوا ہے. امام مطلب سامنے, رحمت مطلب برسی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی.
دیکھیے پھر وہ آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں جو کہہ رہا ہوں جو پڑھ رہا ہوں وہ جو چیز ہے کتاب موسیٰ کی کتاب دی سامنے ہے. اس قرآن کس پہ یہ جو قرآن ہے وہ کس پہ نازل ہوا؟ آپ بتائیے. نہیں مجھے تو پتا ہے. تو آیت کوٹ کریں. دیکھیے آپ جب بات کریں آپ نے کہا ہم لوگ قرآن سے چلتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ قرآن آپ نے جو مشکل ڈالی ہے نہیں آسان ہے, بہت آسان ہے. قرآن آپ نے کہا ہمارا کرائٹیریا قرآن ہے, ہم قرآن پہ ہی بات کرتے ہیں. تو اب آپ نے کہا کہ کیا قرآن مجید, ایک سیکنڈ, کیا قرآن مجید کسی پیغمبر کے ساتھ جو منسلک ہے وہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد, اور لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا گیا. یہی ہے نا, یہاں یہ لکھا ہے کتاب, اس آیت میں لکھا ہوا ہے کتاب نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. قرآن کہیں لکھا 67 دفعہ قرآن آیا, قرآن لفظ 66 ٹائمز. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دفعہ نام ہے, 1 دفعہ احمد ہے, 5 نام ہیں. ان کے ساتھ نام قرآن نہیں آیا, بس یہ آیا جو میں نے ابھی پڑھا نزل علی محمد. اب آپ نے ایک کہانی بنائی ہوئی ہے کہ جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تھے 14 سال پہلے آئے تھے, اس پہ قرآن, یہ ساری باتیں آپ بنا رہے ہیں. آپ سے مطلب آئی ناٹ ٹاکنگ یو, سوری, مطلب پبلک بنا رہی ہے. لیکن اس کتاب کا انٹرنل ایویڈنس نہیں ہے. میں اس کی, آپ جب کہہ رہے ہیں اس کے 10 سے انٹرنل ایویڈنس نکالیں گے تو اس میں سے انٹرنل ایویڈنس بتائیے مجھے آپ کے 14 سال پہلے محمد پہ قرآن نازل ہوا. انٹرنل ایویڈنس, ناٹ کہ واٹ پیپل آر ٹیلنگ می فرام دی آؤٹ. جی کس پہ نازل ہوا؟ یہ تو ہر زمانے میں نازل ہوتا ہے, آج بھی نازل ہو رہا ہے. کس پہ؟ آج بھی الفاظ جو اس وقت لکھے ہوئے ہیں جی جی وہ کس پہ نازل ہوئے؟ قبلہ میں نے کہا آج اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پہ بھی نازل ہو رہا ہے, مجھ پڑھ لو مجھ. تو نازل نہیں ہوئے نا. اچھا آپ پہ نازل نہیں ہوئی ہے نہیں. یہ کوئی کتاب اس پہ پھر آپ کیسے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ نازل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کانسیپٹ نہیں کانسیپٹ کیسا ہے آپ کے پاس اگر نازل ہی نہیں ہوگا؟ اگر انفارمیشن اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نہیں آ رہی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے مجھ سے. اللہ کی طرف سے یہ ایک شخص کے اوپر نازل نہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے ایک شخص کے اوپر نازل؟ محمد ابھی آپ نے کہا نا, تو محمد پہ کیا نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ بتائیے وہاں لکھا ہوا ہے کچھ کیا؟ آپ بتائیں نا. نہیں میں کیوں بتاؤں, جو لکھا میں وہی مانتا ہوں جو لکھا ہوا ہے, میں وہی مانوں جو محمد پہ نازل کیا گیا. جی مجول کیا جو نازل کیا گیا, ماں ہے نا, بے ماں. ہاں وتھ واٹ وہ کیا ہے؟ واٹ ایور, نہیں وٹ ایور. آپ بتا دیں کیا نازل کیا. نوز باللہ کو عمران سیریز تو نہیں نازل ہوا نا؟ آپ بتا دیں, جو آپ کے ذہن میں کچھ اور چیز آ رہی ہے تو وہ بتا دیں. یہ جو آیات ہیں ہاں پڑھتے ہیں اس وقت جی جی, جو قرآن کے نام سے, وہی نازل ہوا یا کچھ اور نازل ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپ جو کہہ رہے نے بھی کہا نا بما نزل علی, ہاں بس میں نے جو بھی نازل ہوا. جو بھی نہیں. اچھا سن, میں جواب دیتا ہوں, قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا, اور کہو قولوا آمنا, تم سب مل کے کہو ہم ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا, وما انزل الی ابراہیم, اور جو نازل ہوا ابراہیم پہ. تو آپ کی طرف کیا نازل ہوا؟ ہماری طرف نہیں, دیکھنا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. ہماری طرف نازل ہو رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے طرف, اسماعیل علیہ السلام کی طرف نازل, بتا نہیں رہا کیا نازل ہو رہا ہے, عیاں ہو رہا ہے, ریویل ہو رہا ہے. پھر کہتا ہے وما اوتی موسیٰ, وہی اسی آیت میں موسیٰ عیسیٰ کو دیا, نازل نہیں دیا. وما اوتی النبیون, اور نبیوں کو دیا. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون, یعنی جو کچھ مجھ سے ریویل ہوا, جو کچھ ریویل ابراہیم علیہ السلام پہ ہوا, اسماعیل علیہ السلام پہ, اسحاق علیہ السلام پہ, جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اور نبی کو دیا, ہم کسی میں تفریق نہیں کریں گے. تو جو محمد پہ نازل کیا گیا اور جو مجھ پہ نازل کیا گیا اور جو ابراہیم پہ نازل کیا, اس پہ تفریق نہیں کر سکتے. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون, ہم اللہ کے مسلم ہیں, اللہ کے لیے, لہو اس کے لیے, یہ مسلم ہو گئے میں. دیکھیں جو کانسیپٹ ہے نا آپ کے, جی وہ کافی کنفیوزنگ ہے, اور اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے, اوپینیٹڈ تفسیر. جو آپ یہ تو آپ کا ایک اوپینین ہے میرے بارے میں. ایک آیت اٹھا کے اس کا وہ ترجمہ کرنا جو قرآن کی باقی آیات کے بالکل خلاف ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی تھی, افلا پوری نہیں پڑھی تھی, اب میں پڑھ دیتا ہوں. افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ اس پڑھائی پہ غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ, جو میں نے پڑھا غیر اللہ کی طرف سے ہوتا, لوجدوا فی اختلافا کثیرا, جو بھی میں نے بھی پڑھا ہے اگر اس کو اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اختلاف کثرت سے دکھاتے ہیں آپ فوراً فٹافٹ دکھائیں. بہت ساری آیتیں چھوڑیں, ایک آیت بتائیں جو میں نے پڑھی ہو اختلاف. اللہ کی طرف سے ہی ہے, ہم تو مانتے ہیں. نہیں میں نے جو پڑھی ہے بھی آیت, جو آپ کہہ رہے ہیں کنفیوژن آ رہا ہے, تو اس پہ اختلاف کثرت سے آ جائے گا. یہاں تو میں نے آپ بتایا کہ نازل بتایا کہ جو نازل ہماری طرف ہو رہا ہے, جو ابراہیم علیہ السلام پہ, اسماعیل اسحاق پہ ہو رہا ہے, جو محمد پہ نازل کیا گیا. لا نفرق, نازل کے معنی اگر دیکھیں, نازل عربی کا لفظ ہے, اردو میں اگر آپ کیا سمجھتے ہیں نازل کو, انگلش میں ریویلیشن, سینڈ ڈاؤن. اوکے, واٹ ایور از سینڈ ڈاؤن,
جو آپ نے کہا مجھ پہ تو نازل ہی نہیں ہوا. سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے تو نبوت چل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ پہ نازل نہیں ہوا. ایک مجھے بڑی حیرت ہوئی اس وقت آپ نے کہا مجھ پہ نازل ہی نہیں ہوا. آپ کو کم حیرت ہوئی ہے, مجھے زیادہ حیرت ہو رہی ہے. یہ آپ نازل کو نہیں مان رہے, آپ پہ نازل ہوا. اللہ کہہ رہا ہے کہو کہ ہمارے طرف نازل ہو رہا ہے. آپ مسلسل بول رہے ہیں جی تو اگر تھوڑی سی سن لیں. اچھا چلیں بس. قرآن کریم کا محاورہ یہ ہے کہ قوم میں سے جب ایک کو دی جاتی ہے چیز تو وہ گویا پوری قوم کے متعلق دی جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کو کہ تم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنایا, تم کو ملوک بنایا, بادشاہ بنایا. اسی طرح جو خلافت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ خلیفہ ایک ہوتا ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جی سب کو خلافت ملی ہے. تو ایک فرد کو دے کر پوری نہیں کیا سوری تھوڑا سا انزلہ الینا اور انزلہ علینا, یہ دو قرآن میں الفاظ دونوں ہیں نا. جب نبی کی بات ہوتی ہے تو الہ کا صلہ استعمال ہوتا ہے اس میں. نبی کے اندر اعلیٰ کہہ رہے ہیں الہ, اعلیٰ کہہ رہے ہیں الہ, پھر الہ مطلب ٹورڈس, اور اعلیٰ مطلب اپون, اوپر. جی تو جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ ہم کو یہ چیز دی گئی, ہماری طرف نازل. ٹھیک ہے, ہماری طرف نازل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک فرد کے اوپر وہ بات نازل ہوتی ہے. تو جمع میں کہا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا, جمع میں کہلوا رہا ہے, اور مسلمون جمع ہیں. جی بالکل, تو مسلمانوں سے کہہ رہے یہ بات کہو. انبیاء کی بات ہو رہی ہے. نہیں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ جو آیت ہے اسے مسلمان پہ ختم ہو رہی ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. یہ تو اب آخر میں اینڈ میں جا کے کہتا ہے ونحن لہ مسلمون, ہم اسی اللہ کے لیے مسلمان ہیں, مسلم ہیں, سر تسلیم کردہ ہے. کیا بلیو کرتے ہیں؟ ہاں سورہ بقرہ کی 136. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہمارا نمبر ملتا نہیں ہے, آپ بسم اللہ کو پہلی یاد نہیں گنتے. بھائی جان میں معذرت چاہتا ہوں, میں اگر اس پہ وہ اس پہ 136 نہیں ہے, نہیں 137 پہلے بھی آپ نے وہ کہا تھا 48. نہیں میں دیکھیے میری بات سن, میں اگر بول رہا ہوں تو میں مانتا خود ذاتی طور پہ سورہ فاتح کو پہلی مانتا ہوں. اگر اس میں سے 136 لکھ دیا بقرہ کے, وہ سورہ فاتح کی بات ہو رہی ہے, بقرہ کے 136. میں آپ سے اس کر رہا ہوں, نہیں بقرہ کے اندر بسم اللہ نہیں مان رہا میں سورہ فاتح کی بسم اللہ مان رہا ہوں. لیکن ہم ہر سورت کی پہلی ہاں تو ہاں آپ کہہ رہے ہیں, میں صرف سورہ فاتح کی بسم اللہ کو مانتا ہوں. یہ میں سمجھے شاید آپ ہر بسم اللہ کو, میں فرسٹ اونلی جو فرسٹ بسم اللہ ہے نا, کیونکہ وہ اس کا پروف یہ ہے کہ جب ملکہ سبا کے پاس گیا تھا سلیمان السلام نے, انہوں نے کتاب جو بھیجی تھی وہ اللہ کے نام کے ساتھ رحمان الرحیم ہے, تو وہ اس لیے بسم اللہ کو مانتا ہوں میں, فرسٹ اونلی فرسٹ بسم اللہ. نہیں ہم تو ہر صورت کی جو پہلی ہے. تو توبہ پہ آپ مانتے ہیں؟ توبہ پہ تو ہے نہیں نا. نہیں پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں ہے, جب آپ مانتے ہیں بسم اللہ تو وہاں بھی لگا دیں. یہ نازل ہوئی ہے, یہ بسم اللہ نازل ہیں ہر صورت کے پہلے بسم اللہ. تو پھر آپ کے قرآن میں اندر لکھی ہوتی ہے بسم اللہ, اوپر لکھی ہوتی ہے آپ کے ترجمہ, کیوں وائے وہ نمبر کیوں نہیں اس کا؟ نمبر ہے نا, نمبر 1 ہے اس کا, ہر اندر بسم اللہ. ہاں بالکل. اچھا یعنی جتنی وہ تو ہے نہیں مجھے پتہ ہے, تو اس کے معنی ہر بسم اللہ آپ کی مذہب ریویلیشن ہے. جی جی چلو صحیح ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وقالو کونوا ہودن اور نصارا, اس کی یہ بات نہیں. اچھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. خود بل ملت ابراہیم حنیفہ, ان سے کو کہ نہیں بلکہ ابراہیم حنیف کی ملت جو ہے, ما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. قولوا آمنا باللہ, تم یہ سب یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. اس میں الینا مسلمانوں کی طرف بھی آیا ہے, I'm sorry, اس میں علینا بھی آیا ہے کئی جگہ. یہاں پہ نہیں وہ علینا الگ ہے, وہ سورہ ال عمران میں تیسری صورت ہے, وہ 84 آئے تھے جو علینا آیا, سورہ ال عمران تیسری, وما انزل الینا جو ہماری طرف نازل ہو, یعنی یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوا, ہماری طرف جو آخری مسلمون ہیں ان سے کہہ رکھا ہو. دیکھیے آیات, دیکھیے میری بات آیت ایک نہیں, میں تھوڑا سا بولنا بھی چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ رہا ہے, جب اللہ یا ایھا الناس کہتا ہے تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہا, یہ انسان کو مخاطب کر رہا ہے. یا بنی آدم کہتا ہے بنی آدم, یا بنی اسرائیل. اسی طرح جب اللہ نے یہاں کہا قولوا آمنا باللہ, تو وہ روح الامین روح القدس کے ساتھ تو میسیج آ رہا ہے. اب یہاں پر اللہ نے آخر میں نحن لہ مسلمون کہا, تو وہ ایڈریس قولوا مسلمانوں کو کہا گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کانٹیکسٹ میں کس کے بارے میں بات ہوئی جاتی ہے. تو یا ایھا النبی جب کہا
تو نبی سے مخاطب کر دیا. اب نبی سے کنیکٹڈ بات ہو گئی. تو یا بنی آدم کا تو بنی آدم ہو گیا, یا بنی اسرائیل کا تو بنی اسرائیل ہو گیا. تو ہر جگہ محمد نہیں لائیں کہ ہر جگہ محمد سے کہا, محمد سے کہا. نہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر آیت کو محمد سے کر دیتے ہیں. نہیں ہم تو نہیں کرتے. ابھی آپ نے کہا کہ محمد, ہم لوگ مسلمان ہیں یہاں اس آیت میں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو تمام قرآن ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, دیکھیے اور ہمیں ان کی معرفت ملا ہے. یہ جو آپ نے کہا یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ جو آپ نے کہہ رہے ہیں یہ کہہ دیں, آپ جو دل چاہے کہہ دیں. سورہ بقرہ میں ہے نا, بتائیے بتائیے بتائیے. الذین یؤمنون بما انزل الیک ہاں وما انزل من قبلک. ہاں, تو الیک یعنی کہ ضمیر مخاطب کی ہے. مخاطب یہ کا مطلب ابھی اسی وقت یہ بیٹھے محمد رسول اللہ کا بیٹھے ہوئے یہاں. اللہ مخاطب کر رہا ہے ان کو. نہیں, والذین یؤمنون بما, وہ لوگ ایمان, شروع سے ہوگا. وہ لوگ ایمان, لوگ جو یہ سارے بیٹھے ہیں, ہم سب کو ایمان لانا ہے جو تجھ پہ نازل کیا. یہ سامنے بیٹھا ہو, یہ بیٹھا ہو, یہی کہا, یہی ہے مخاطب, یہ اسی کو کہتے ہیں عربی مخاطب. کا مطلب یہ بیٹھا ہوا اس پہ تجھ پہ, اور تجھ سے قبل نازل ہوا. آپ اس وقت کہیں گے جب آپ بات کر رہے ہوں گے. نہیں, میں نہیں کہہ رہا, کوئی بھی شخص بیٹھا ہونا چاہیے جس پہ ایمان لانا ہے. تین سیکھے ہیں نا, متکلم کا, غائب کا اور مخاطب کا. اس وقت تو مخاطب ہے نا. نہیں لیکن اس میں متکلم کون ہے؟ آپ بتائیے نا, آپ کس کو مان رہے ہیں؟ پریزنٹ ٹینس پہ کون ہے اس وقت؟ نہیں پریزنٹ پاسٹ کی بات نہیں. حاضر میں کا مخاطب کو کہتے ہیں. اس آیت کے اندر جی, ایک متکلم ہے متکلم مطلب جو بات کر رہا ہے, فرسٹ پرسن کا. ادھر کی بات نہیں کر رہا میں اسی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. خیر مجھے اللہ معاف کرے. نہیں سمجھا سے مراد یہ کہ یہاں پر میں صرف ہم دونوں اس بات پہ ایگری کر جائیں, کا جو ہے مخاطب ہے نا, جس کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. مخاطب تو ہے لیکن مخاطب کے ساتھ متکلم بھی تو چاہیے نا جو مخاطب کر رہا ہے. سر میری بات سے, وہاں پر جو چیز لکھی وہ بات کرے, وہاں پر وہ متکلم نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی, وہ انسان کو سمجھنی بھی پڑتی ہے. اچھا میں تو سمجھ گیا ہوں, جب میں نے یہ آیت پڑھی, نہیں آپ سمجھ گئے, ٹھیک ہے. میں جو اپنے پہ سمجھ بتاؤں نا, لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے وہ ایمان لاتے ہیں جو تجھ پہ نازل ہوا. تو مجھے اللہ کہہ رہا ہے مگر مجھے ایمان لانا ہے جو تجھ پہ نازل کیا. احمد پہ نازل ہے اس پہ ایمان لانا. ایک مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے. احمد پہ جو نازل ہے اس پہ ایمان لانا ہے مجھے سمجھانے کے لیے. ومن قبل, وہ پیچھے اس سے پہلے, تو احمد پریزنٹ ٹینس میں ہوگا, اس سے پہلے. تو محمد پریزنٹ ٹینس تو نہیں ہے, وہ تو 14 سال پیچھے لے گئے آپ. تو پریزنٹ ٹینس کی بات جب سے بنا دی, آج بھی اللہ کلام, یہ اللہ کوئی ہسٹوریکل آدمی نہیں ہے, اللہ حی القیوم ہے. اللہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ حی القیوم ہے, اس کا کلام پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. تو اگر وہ کا کہتا ہے تو مینس کا پریزنٹ ٹینس, یو کانٹ پٹ ان دا پاسٹ ٹینس. تو کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ان کو آبا و اجداد نہیں بناؤ, ولکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ خاتم النبیین. تو آپ ان کو پیچھے کیوں لے کے جا رہے ہیں 14 سال پہلے؟ سب پیچھے لے کے جاتے ہیں, ساری دنیا لے کے جاتی ہے سوائے میرے. میں کیوں لے جا رہا بھائی؟ اللہ آج بات کر رہا ہے, یا ایھا الناس آج ہیں, صحیح ہے بھائی. وہ انسان تو نہیں ہوں میں جو پہلے تھے 14 سال پہلے, انسان تو نہیں. آج کے انسان کی بات ہو رہی جو زندہ ہیں. بنی آدم آج کے زندہ, بنی اسرائیل آج کے زندہ. تو اب جب مخاطب آج کا آیا تو کیا نہیں 14 سال پیچھے لے جاؤ اس کو, کیوں لے جاؤ پیچھے صاحب؟ ہم تو آج, میں تو بشر ہوں, وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. یہاں آیا پھر ما کان لبشر ان یؤتی الکتاب والحکم والنبوہ. تو بشر کو اللہ خطاب کر رہا ہے پریزنٹ ٹینس میں. ایک شخص ایک کتاب کا مصنف ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے. نہیں عام دنیا کی بات کر رہا ہوں. ایک شخص ایک کتاب لکھتا ہے آج سے 150 سال پہلے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اب جب آپ اس کی کتاب پڑھیں گے جی, اور اس میں اس طرح کا کوئی مکالمہ لکھا ہوگا تو وہ لازماً ہمیں یہ 150 سال پیچھے لے کے جانا پڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 100% صحیح کہا آپ نے. بات لکھی اور آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. صحیح. اس میں انسانیت کی ہدایت کی بات ہو, جو کچھ بھی ہو, کی بات ہو, جو بھی اس میں ہو, بین ہی اللہ تعالیٰ جو انسان سے کلام کرتا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور متکلم ایک کلام نازل کیا. جیسے کہ اس نے کہا کہ کلام کرنا اس کی صفت ہے کہ وہ کلام کرتا ہے. اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور اس میں یہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے, جو اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور جو تجھ سے پہلے جو بھی ہوا اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں. تو ایمان لانا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے. نہیں کمپلیٹ کر دیں پلیز, اس بات کو کمپلیٹ کر. جو مومنین ہیں, جو ایمانیات کی صفت ہے, سر جی میری بات سن. ایمانیات کی صفت میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے, جی جی, اس میں فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, رسول بھی ایمان لے آیا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا. والمؤمنون, اور مومن بھی لائے. مومنون بھی لے آئے.
کل آمن باللہ باللہ و ملائکتی و کتبی، اس کا مطلب ہے کتب ہی ہے، جمع میں ہے، ہاں 6 دفعہ ہے قرآن میں، یہ ایک تو نہیں ہے نا، 6 ٹائمز آئے کتبی، 6 ٹائمز آئے کتبی، وہ 230 ٹائمز آئے کتاب. جی تو میں بتا سکتا ہوں یہ کتبی کیا ہے، میں بتا دوں گا آپ کو، مگر ہم کتبی ڈسکس نہیں کر رہے. میں پہلے وہ بات کلیئر کر دوں، یہاں پر بالکل میرا بالکل اس پہ مختلف کانسیپٹ ہے. انسان جو لکھتا ہے وہ ایونٹ کے بعد لکھتا ہے، جو آپ نے کہا ایونٹ سے کوئی بھی واقعہ ہو جائے گا تو آپ اس کو پھر اس کو لکھ دیتے. وہ اللہ نے پہلے کتاب لکھی ہے، بعد میں انسان آیا، بعد میں ہر چیز ہوئی ہے. میں ایگزیکٹ اپوزٹ سمجھتا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت. اچھا جنگ بدر ہوئی سر ایک سیکنڈ بات تو کریں تھے پلیز، ایک منٹ. بدر کو تو قرآن میں نہیں ہے، اس کو بات ہی نہ کریں، جو قرآن میں ہے وہ بات کریں نا. جنگ بدر قرآن میں نہیں ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ سر. بدر جنگ لفظ کے ساتھ بدر قرآن میں نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. بدر کا لفظ ہے قرآن میں تو اس کا مطلب وہ جنگ ہو گئی. میرا مطلب ہے کہ جو چیز ہم بولتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا جو کانسیپٹ معاشرے میں ہے کہ وہ جب کہا تھا 14 سال پہلے، میں یہ بلیو نہیں کرتا ہوں بالکل بھی. اللہ آج آیت میں آج بھی بول رہا ہے، کیونکہ اللہ کو آپ باندھ نہیں، زبان اس کے نعوذ باللہ اس کے کلام کو بند نہیں کر سکتے کہ وہ کلام نہیں کرتا. 100% آج کلام کر رہا ہے. شیطان گمراہ کرتا پھر رہا ہے، اس کو تو آپ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے. اللہ کلام نہیں کر سکتا، رسول کلام نہیں کر سکتے، رسول آنے بند ہو گئے، نبی بند ہو گئے، سب بند. آپ تو نہیں، آپ تو مانتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں میری نظر میں اللہ کلام آج بھی کر رہا ہے، ویسے ہی کر رہا ہے جیسے پہلے کیا اس نے، بالکل ایگزیکٹلی ویسے، نو ڈفرینس. اور اسے کہہ بھی کہ تم جو نازل ہو تم تفریق بھی نہیں کر سکتے، تم یہ کہہ بھی نہیں سکتے ان کو کچھ دیا، ان کو کچھ دیا، ان کو کچھ دیا. نو ڈفرینس. تو جو ریویلیشن ہو رہی ہے آج کلام سے مجھ پر، جو آپ پہ ہوئی ہے ریویلیشن، وہ تفریق اگر ہو رہی ہے آپ کی ریویلیشن، میں تو مان رہا ہوں آپ پہ ریویلیشن ہوئی ہے، لیکن وہ میچ کرنی چاہیے اس کلام سے جو سامنے. میرے پہ ریویلیشن ہوئی جو سامنے میں اس سے میچ کر کے دکھا رہا ہوں. آپ ہیں تو آپ دکھا دیں. جب وہاں میں نے پڑھا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، تو آپ کے حساب سے یہ 14 سال پہلے کہا ہوا، وما انزل من قبل 14 سال سے پہلے کے بعد ہم تو ہیں ہی نہیں پھر اس کے معنی. ہمارا تو ذکر ختم ہو گیا نا. اب پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور لوگ ایمان لاتے ہیں تجھ پہ جو نازل ہوا 14 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، وما انزل من قبل کا اس سے پہلے پھر نازل ہوا. اب ہم کہاں گئے؟ پہلے نازل ہوا 14 سال پہلے، ان سے پہلے نازل من قبل ہو گیا. وہ بالآخر تم یقین، اور آخر تو یقین رکھتے ہیں. اب میں بلیو کیا کرتا ہوں، اس کے اوپر ذرا پاس نہیں ابھی میں اپنا بتاؤں نا، بالآخرت ہم یوقنون، نہیں ابھی دوسری بات بعد میں یہ کہ وہی بات ہے بھائی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو کا ہے میرے حساب سے یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے، اور مجھے ایمان لانا ہے اس کا پر جو اس پہ نازل ہوا، جو کچھ اس پہ نازل ہوا وہ پریزنٹ ٹینس میں ہوگا، اور آخرت پہ میں یقین رکھتا ہوں. اگر آپ محمد رسول اللہ کو پریزنٹ ٹینس میں مان رہے ہیں تو بالکل بات صحیح ہو جائے گی صحیح. لیکن اگر محمد رسول اللہ کو آبا و اجداد مان رہے ہیں، جو منع کر رہا ہے ما کانا محمد آبا و اجداد نہیں ہے، پریزنٹ ٹینس میں لیا ہوگا لیکن رسول اللہ، لیکن ہے رسول، تو میں مان جاؤں گا. اگر وہ پریزنٹ ٹینس میں لیا ہوگا کہا کو محمد رسول اللہ کو، تو میں مان جاؤں گا. لیکن آپ نے اگر 14 سال پیچھے پھینکا تو میں نہیں مانوں گا. نہ قبر بتا رہا ہوں ان کی قبر، اللہ کلام کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں قبر ہے ان کی. تو آئی ڈونٹ بلیو آل دس. وہ کہا اگر ہے مخاطب تو محمد رسول اللہ ایگزسٹ ہو رہے ہیں. اچھا بالآخرت ہم یوقنون، اس کا کیا مطلب دیتے ہیں؟ آخر پہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کیا ہے؟ آپ ٹاپک پہ نہیں آخرت کیا ہے؟ آپ بتائیں. میں آپ سے پوچھا. میں آخر پہ بات نہیں کر رہا. نہیں آخرت ہم اس طرح ایسے بہت سارے ٹاپک کھولتے چلے جائیں، جو جی چاہے بات کر لیں. ہم بات ہی کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر عربی نہیں یہ میں نہیں جانتا عربی بھائی. میں وبالآخرت، ہاں یہ مونس کا صیغہ ہے. ہاں وبالآخرت جی ہم یوقنون. جی آخرت اگر آپ قیامت کا روز لیں یا اگلی دنیا لیں تو وہ مذکر ہے. قرآن کریم میں کسی بھی جگہ پہ جو باس بعد الموت ہے وہ مونس نہیں آیا، ہمیشہ مذکر آیا ہے. یوم الآخرہ، اور یوم الآخر وہ ایمانیات کا ایک رکن ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور آخرت. یوم آخر نہیں، آخرت نہیں، وہ آخر وہ آپ صحیح سوری اس کا فار. مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو بالآخرت ہم یوقنون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان ہے، جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان ہے، اور جو آپ بعد میں آئے گا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. اچھا یہاں آپ آخرت کو یہ کہہ رہے ہیں. آخرت سے مراد یہاں جو آخرت کا مطلب یہ بعد میں آنے والی وہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے. اچھا رک جائیے، یہ اس کے بعد وہ اسی بات پہ آ گئے جو میں کہہ رہا تھا کہ یہی ریویل آج ہو رہا ہے، اور بعد میں جو آئیں گے ان پہ بھی یہی ریویل ہوگا. ابھی ایک ہی ریویلیشن ہے، ایک ہی ریویلیشن ہے جو پہلے بھی ریویلیشن ہو رہی ہے
प्रेजेंट टेंस में भी हो रही है, वही पहले डिफरेंट तो हो ही नहीं सकती. ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम तफरीक नहीं कर सकते. ला नुफर्रिकु बैना अहदिम, हाँ, उसमें रेवलेशन और किताब में डिफरेंस नहीं कर सकते आप, ये एस्टैब्लिश है. अल्लाह की रूह जो, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम में किताब की बात नहीं हो रही. नहीं नहीं बिल्कुल है किताब की बात. सर मैं बताता हूँ, देखिए वहाँ लिखा है वमा उतिया मूसा व ईसा वमा उतिया नबी न मिन रब. ऊतियन नबिय्यून मिन रब्बिहिम, हाँ. ये जो अल्लाह ताला की तरफ से नबी आए हैं ना, नहीं, ला नहीं. नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, मगर नुजूल और वहाँ देखिए दोबारा पढ़ लें. अंबिया की बात हो रही नहीं है. सर अंबिया बात में फर्क नहीं. नहीं नहीं पहले जैसे एक और जगह पे फरमाया कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूलिही, कि रसूल सर की मैं किसी से फर्क तफरी करते ना, तो बात ये हो रही है कि जो वो आयत पढ़ी उसमें जो पढ़ी वही वापस वमा जो है कुलु आमन्ना बिल्लाहि वमा उनजिला इलैना वमा उनजिला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ वमा मूसा व ईसा वमा उतिया नबिय्यून. अब देखिए नुजूल हो रहा है और दिया जा रहा है, दो अलग अलग चीज़ें. उन पे भी कह रहा हम तफरी नहीं कर सकते, जो दिया गया और जो नुजूल हुआ. तो मैं ये कह रहा हूँ जो किताब दी जाती है, किताब वलक़द आतैना मूसल किताब, और इसका मैं एक आगे जाके एक जगह सुना भी सकता हूँ. आपने वो देखा है मैंने वहाँ पर कि जब एक जिन्होंने हाँ सुना हाँ बिल्कुल. कुरान को हाँ हाँ और उन्होंने जाके कहा हमने किताब सी जो मूसा के बाद नाजिल हुई, जी. तो वो आपको पता ही होगा. पहले मैं सिर्फ रेफर ये करना चाह रहा हूँ कि किताब मतलब सामने जो लिखा हुआ है ये किताब है लिखा हुआ है, और नाजिल मतलब उसकी रेवलेशन जो हमारे ऊपर हो रही है या हमारी तरफ हो रही है. दो होगी ना फिर, एक दो वो जो मूसा की किताब थी, सर, उसके बाद एक और किताब नाज़िल हुई है, नहीं. इसको उन्होंने सुना. एक ही किताब है, हर चीज़ एक आपके सामने एक ही है ना. कह रहे हैं कि मूसा की किताब के बाद नाज़िल हुई. हाँ वो सुनो, दो होगी ना फिर. तो आप मैंने अभी आपने कहा दो किताबें हैं. दो तो मैं मान रहा हूँ ना, मगर कैसे एग्जैक्ट सेम, नो डिफरेंस, रेवलेशन में डिफरेंस. फिर तो एक ही हुई ना. सर जी एक सामने आपके, एग्जैक्ट सेम होगी तो फिर तो वो तो दो नहीं हुई, क्या एक ही हुई. नहीं, मैं बता रहा हूँ दो हमेशा रहेंगी, एक ये सामने रहेगी और जो रेवलेशन होगा. और मैं दिखाया था सूरह माइदा की 46 को नजर आप. वो जो नहीं, वो जो नहीं नहीं सुनते हैं ना अभी, आप देखें प्लीज प्लीज. वो जो रेवलेशन है वो किस पे है? हर शख्स पे, अगर आप पे भी हो सकती है, मुझ पे भी हो सकती है, किसी भी हो सकती है. रेवलेशन पाबंदी की एक खास किसी पे होगी. अभी कुल्लु आमन्ना बिमा उनजिला, आयत पढ़ रहे हैं, जी जी, ये यहूदियों के पास भी है. यहूदी क्या मतलब, जो पढ़े यहूदी पढ़े, ईसाई पढ़े, हिंदू पढ़े, बुद्धिस्ट पढ़े, कोई भी पढ़ ले, जब तक नहीं पढ़ेगा इसके, सल्लम नहीं आए थे. नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही. जब तक ये किताब मैं नहीं पढ़ूंगा जी. तो मुझ पे रेवलेशन नहीं होगी. नहीं, पढ़ना कब शुरू करेंगे? जब ये नाजिल होगी. नहीं, जब पढ़ूंगा तो नाजिल होगी ना. नहीं, आप कहाँ से पढ़ेंगे? कहाँ से, जैसे सामने पढ़ रहा हूँ ये पढ़ ये लूँगा. जो सामने पढ़ी ये कहा आपके पास कैसे आई? मैं उसको बताया ना, ये याद है सबको. नहीं नहीं, याद तो है. अब लेकिन पेपर पे कहाँ से याद? अल्लाह क्या तुमने पेपर पे उतार लिया इसको. नहीं, पेपर पे तो उतार. अल्लाह ने कहा पेपर पे तुमने उतार लिया, और कह रहा हमने अगर पेपर पे नाजिल नहीं किया, तुमने पेपर पे उतारा तो लिया, पेपर पे आ गए तो मगर आ गई. तो अगर ना आती तो फिर तो किसी को याद ही नहीं. नहीं, याद तो पहले से, कैसे याद पहले से? इस पेपर के आने से पहले से याद है किसको किसको याद? हाफिजों को. नहीं, हाफिज तो उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नहीं थी ना. आपको पता है कि नहीं थे क्या? नहीं. आप कैसे कह रहे? मैं तो दिखा सकता हूँ लिखा हुआ. कहाँ? इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व यहकुमु बिही नबिय्युना लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू व रब्बानिय्यून वल अहबार बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह. ये उसको हिफ्ज़ कराया गए थे किताबिल्लाह को. लेकिन ये तो वो है ना जो जिसकी तौरात की बात हो रही है. सर बात किताब की हो रही है. अब तौरात उसमें तौरात का है. तौरात लफ्ज़ तौरात को हिफ्ज़ कराया, तौरात को हिफ्ज़ कराया, किताब नहीं, तौरात वर्ड को हिफ्ज़ कराया. बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह, उसको हिफ्ज़ कराए गए. वो हिफाजत करते थे उसकी. यार अब वही हिफ्ज़ का वर्ड है अरबी में, तो फिजू हिफाजत कर दिया आपने उसका. मुझे मालूम है बल हुआ कुरान फी लौह महफूज, महफूज के माने हिफाजत करना होता है. कुरान की या किताब की हिफाजत एक तरह से ये है कि लोग उसको ज़बानी याद कर लें. हाफिज है. लेकिन जो अल्लाह ताला ने उसके ज़िमन में बयान फरमाया है कि यहकुमु बिहा अन्नबियून, हाँ, जो अन्नबियून थे, जो अंबिया थे, हाँ, वो उसके मुताबिक फैसले करते थे. व रब्बानियून, वल अहबार, जो रब्बानी थे वो भी करते थे. क्यों बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताब, उनको हिफ्ज़ कराए. वो किताब की हिफाजत करें. नहीं ये नहीं कि अल्लाह की किताब की हिफाजत करें. अच्छा उसके सुनिए, मुताबिक फैसले करें. अच्छा वो तो फैसला तो अल्लाह याकूब वो फैसला तो याकूब है. याकूब बिन नबियों ने फैसला करते थे, नबियों ने फैसला किया, और ये जो रब्बानी और अहबार सब ने किया. लेकिन वो हिफ्ज़ कराए गए थे किताब की. बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह वमा कानू अलैहि शुहदा. फिर मैं बताऊँ, अल्लाह आगे जाके बताऊँ, उन्होंने उसको ऐसा उठाया जैसे गधे को उठाया हुआ है. उन्हीं हाफिज़ों को अल्लाह कह रहे गधे के ना उठाए हुए. आगे सूरह जुमा में पता है ना, जुमा वाली आयत, तो उन्होंने कैसे तौरात का बोझ उठाया जैसे गधे ने उठाया हुआ है. तो इसलिए क्या पता ही नहीं तौरात को कहाँ पर है. वो तो अल्लाह ताला ने ये कहा ना कि अल्लज़ीना हुम्मिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलू. तो वो उठाए, हिफ्ज़ कराए गए, तो उन्होंने ऐसा उठाया, हुम्मिलु तौरात. उठाया, हमल उठाना. नहीं, हमें तो उठाना है. हाँ, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर किताब लाद दी
حمل التوراۃ میں بتاتا ہوں، دیکھیے حفظ کرائے گئے تھے، انہوں نے اٹھایا ایسے جیسے گدھے کی طرح اٹھایا. کرانے سے مطلب زبانی اس کو اچھا اچھا. ہماری تو گفتگو چلتی رہے گی. ہاں یہ تو دیکھیں میری بات سے اس طرح میں نے یہی پہلے ان سے کہا بھی تھا، ان سے میں نے یہ کہا تھا کہ میں ڈسکشن کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ، میں نے کہا تھا آپ اپنا موقف پیش کر دیں، کوئی بھی بات جو ہے آپ اپنا بتا دیں، میں اپنا بتا دیتا ہوں، بس ختم. اس میں یہ نہیں کریں نا کہ کراس فائرنگ ہو رہی ہے. اس میں کراس فائرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے آپ کو یا مجھے کہ بھائی یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے ڈسکشن میں پھر آپ ذاتیت پہ آ جاتے ہیں. آپ سے مطلب نہیں، لوگ مجھے تو اتنا لوگوں نے ذاتیت پہ رگڑ دیا، مطلب بات تو کری نہیں، ذاتیت پہ آ جاتے ہیں. میں آپ کی ایک ہمت کی داد دیتا ہوں کہ ابھی تک آپ پاکستان میں ٹکے ہوئے ہیں. گولی کھائی ہے میں نے. بہت سے لوگ ایسے نہیں یہ دیکھیں یہاں سے، غامدی صاحب نہیں یہ دیکھیے رات میں نکلی لگے ہیں سارے. اور 2005 میں مجھے گولی ماری یہاں سے ایسے، یہاں سے، اور میرے پریمس میں آن گئے. اور یقین کریں میں نے اپنے اس کو، اس کے اندر جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں لکھا میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، لیکن جو میں کام کر رہا ہوں یہاں سے میں جاؤں گا نہیں اور کروں گا. جس کو ماننا ہے دوبارہ آن کے مال دے. تو 10 یقین کریں 10 8 دانت ٹوٹ گئے تھے میرے ایک گولی میں، ایک فائر میں، اور اس کی باقی گولی 5 گولیاں ماری اس نے مجھے لگی ایک ہی. تو اللہ نے بچایا نہیں، مجھے اللہ نے گولی لگوائی تاکہ میں سبق سیکھوں. اور کیا سبق سیکھوں؟ بھاگوں وہاں سے پاکستان سے یا فیس کروں. میں نے فیس کیا. آج 2005 سے 2007 19 ہو گیا شاید میں وہیں رہتا ہوں، ایگزیکٹلی اسی جگہ پر ہوں، وداؤٹ اینی سیکورٹی گارڈس. مطلب یہ نہیں میں بڑھائی کی بات کر، میرا اتنا اسٹرانگ بلیف ہے، جو بھی میں بلیو کرتا ہوں بہت اسٹرانگ بلیف ہے میرا. میں کسی پہ وہ نہیں کہ آپ اپنا بلیف رکھیں، آپ کا اپنا بلیف ہے، آپ کا اپنا بلیف ہے، ہر ایک کا اپنا بلیف ہے. مرنے کے بعد جو ہے نا جواب دہی سب کو اللہ کو دینی ہے. میں چاہے آپ مجھے کافر کہہ دیں، منافق کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، مجھے افیکٹ نہیں پڑتا، کیونکہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، یو آر اے ہیومن بینگ، آئی ایم آلسو ہیومن بینگ. بٹ دا پوائنٹ از آئی نو دس بک کو یاد کرنے نا، اس کی روح کو سمجھنا، اس کا نزول ہونا، وہی ایگزیکٹ سیم ہونا چاہیے. میرا ہی بلیف ہے. اگر میں کچھ اور سمجھے ہوا ہوں اور یہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے تو یہی کتاب رکھی جائے گی، اشرقت الارض بنور وضع الکتاب، اور جی اب نبین کو لایا جائے گا، وہ شہدا کو لایا جائے گا، وہ قضی بینہم بالحق، اور لوگ ادھر حق سے فیصلے. یہ ایک چیز کامن سینس ہے کہ بھائی صاحب پڑھے بیٹھے کوئی بھی، سب نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے زندگی میں، انجینئرنگ پڑھی، ڈاکٹری پڑھی، میڈیکل کتابیں پڑھی، وہ اس کتاب سے ہی پڑھایا جاتا ہے، اس کتاب سے ہی کوٹ کیا جاتا ہے، اس کتاب سے ایگزام ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اس کتاب سے زیادہ باہر سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک انفارمیشن ہے کہ وہ ان پہ قرآن نازل ہوا، اور پھر جو ان کے عبداللہ تھے، اور پورے ساری باہر سے، اندر سے بات کریں نا، اس کے اندر سے. مجھے آپ کی گفتگو سے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد ہے. آپ بتانا پسند کرتے ہیں کہ نہیں بولے، میں ویسے اتنا شعر و شاعری میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، سمجھا بھی دیگا مجھے. جو آپ کا جو موقف ہے نا اس کی بڑی، میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک ترجمانی کرتا ہے. مگر آپ مجھے اس بتا دیجیے کہ مجھے شعر و شاعری کا زیادہ علم نہیں ہے، اس کے معنی بھی سمجھائیے گا. اقبال کہتا ہے کہ تیرے وجود پہ جی جب تک نہ ہو نزول کتاب، جی تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، وہی بات جو آپ بالکل صحیح بات ہے. گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ سب سمجھا دیں. آگے ڈیفیکلٹ اردو بول دی آپ نے. گرا کشا یعنی گرا کھولنے والا. ہاں گورا کھولنا. نہ راضی ہے امام راضی جس نے تفسیر کبیر لکھی ہے، نہ زمخشری ہے جس نے کشاف تفسیر لکھی ہے. اچھا اگر نازل ہو جائے تو پھر بیکار ہو جاتی ہے. نہیں وہ کہتا ہے کہ جب تک تمہارے اپنے وجود پہ کتاب نازل نہیں ہوتی نا تو راضی اور زمخشری تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. دنیا کا کوئی مفسر تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تمہاری گرہ نہیں کھول سکتا جب تک اللہ نازل وجود کے اوپر کتاب کا نزول نہ ہو جائے. میں تو بلیو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے کہ آپ کے موقف کی اب تو آپ نے مان لیے 100% ترجمانی کرتا ہے کہ نہیں. میں نے یہ مگر یہ بات صاحب کو پڑھ کے نہیں مانا میں نے، یہ بات میں خود، میں تو قرآن کے کلام کو پڑھ کے بات کر رہا ہوں. دیکھیے مائدہ 5 ہی صورت ہے. میں ایک ایسی بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے نزول کنٹینیوس کیسے ہے. مائدہ 5 کی 101 آیت ہے. دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو تم سوال نہ کرو ان اشیاء کے بارے میں، اگر تمہیں بتائے تم مطلب برا لگے گا تمہیں. وَإِن تسألوا اگر تم سوال کرو عنہا ان کے بارے میں، حین ينزل القرآن جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے معنی قرآن نازل ہوتا ہے آج بھی اور ہوتا رہتا ہے قیامت تک. جب سوال ہو جائے قرآن نزول ہو رہا ہو، قرآن ينزل القرآن، اور ينزل کا مطلب زال پہ تجدید کا مطلب کنٹینیوس، بار بار تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. ينزل القرآن تبد لکم، تمہیں
بتا دیے کھول دیا جائے گا. عفا اللہ عنہ, اللہ نے معاف کر دیا تم نے قرآن کے نزول کے علاوہ جو سوالات کیے. نزول کے وقت سوال کرو تو اللہ کہے تو, ورنہ منع کر رہا ہے اللہ ایسے سوال مت کرو کہ نزول و قرآن کے علاوہ آپ سوال کریں گے. یعنی لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہی سوالات کر لیتے. جو پڑھا لکھا پڑھے گا آیت کو جانتا ہے وہ سب سے کہہ رہا ہے اللہ کا جب سوال کرو تو ایسا واللہ غفور, اللہ غفور ہے اور حلیم ہے. پھر کہتا ہے قد سالہ قوم من قبلہم, لوگوں نے سوالات کیے اس طرح پہلے, یعنی نزول قرآن کے علاوہ سوالات کیے. ثم اصبحوا بہا کافرین, تو وہ انہوں نے سوالات کیے بغیر نزول قرآن پہ, تو اس کے سبب وہ کافر ہو گئے. تو اللہ نے یہ بھی ہمیں سمجھایا کہ قرآن کا جب نزول ہو رہا ہو تب سوال کرو. اسی کی تائید میں ایک اور آیت بھی ہے, آپ تو خیر جانتے ہوں گے. جی 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 بتائیں. علمی جی سورہ ہجر کی آیت ہے, 15 نمبر کی صورت ہے, 22 نمبر کی آیت ہے آپ کے پاس 21 صورت. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ. ہم نازل کرتے رہتے ہیں, ہاں نازل کرتے رہتے ہیں نا, بس صحیح ہے. بے قدر ہی معلوم, جیسے جیسے علم بڑھتا رہتا ہے انسان کا, اللہ اسی نہ طرح پھر آہستہ آہستہ سبحان اللہ. جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. اس سے پہلے لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے. جی ہاں, لیکن جیسے جیسے علم نازل ہوتا ہے, جیسے جیسے انسان کے جو ہورائزن ہے نالج کا وہ بڑھتا رہتا ہے, ویسے ویسے اس کو اور زیادہ قرآن کا علم جو ہے نا وہ حاصل ہونا شروع ہاں اللہ نازل کرتا رہتا ہے نا نزول کے بعد. اللہ بقدر, جو خزائن میں ہے خدا کے پاس وہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ نازل کر دیا. نہیں 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 نہیں, ایک دفعہ نہیں. اب یہ دیکھیے یہ سورہ مائدہ کی جو انا انزلنا التوراۃ ہے, اس کے آگے ایک آیت ہے, وہ وہی جو میں کہہ رہا تھا نا, وہ انزلنا الیک الکتاب, ہم نے نازل کری تیری طرف کتاب. اب یہ کتاب نازل کر رہا ہے بالحق, حق کے ساتھ, مصدق لما بین یدیہ من الکتاب, کتاب سے نازل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے ہم نے نازل کری تیری طرف کتاب بالحق کے ساتھ, مصدق لما بین یدیہ من الکتاب, کتاب یہ رکھی ہوئی ہے سامنے میرے, اس میں سے اللہ نازل کر رہا ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. اور نزول یہاں سے ہو رہا ہے. یہ دونوں میں فرق نہیں ہو سکتا. اس کے معنی نزول یہ تو اللہ کی طرف سے نازل نہیں, یا میں اگر تفریق آ جائے گا میرے میں اور یہ ریویلیشن میں اگر فرق ہے تو ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے وانزلنا الیک, ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب بالحق کے ساتھ نازل کی, مصدق لما بین یدیہ من الکتاب, فرام دا بک, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, تلاوت کرو جو ہم نے وحی کی کتاب سے. تو اللہ جو نازل کرتا ہے کتاب سے نازل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ بھی نازل کر رہا ہے, یا وہی کر رہا ہے کتاب سے لکھے ہوئے میں سے. اچھا چلیں, یہ تو ہماری گفتگو ہوگی. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا, آپ نے ابھی کہا کہ نبوت بھی جاری ہے, رسالت بھی جاری ہے, رسول بھی آتے رہیں گے. نہیں وہ آپ بات کریں. آپ اگر میں نے کچھ ابھی دکھا بھی, تو میں نے کہا یہ کہا کہ لوگوں نے, میں نے یہ جملہ کہا, میں واپس ریپیٹ, لوگوں نے شیطان کو تو کھلا چھوڑ رکھا ہے. اللہ نہیں بات کرتا, رسول نہیں آ رہے, نبی نہیں آ رہے, سب چیز سیل کر دیا اور شیطان کو کھلا چھوڑ رکھا ہے. تو میرا یہ بلیف ہے اللہ بھی کلام کر رہا ہے, رسول بھی آئیں گے, روح الامین بھی آئے گا, جبریل بھی, سب ایز اٹ از چلا رہا ہے جیسے پہلے چل رہا تھا. کوئی باقی باتیں چھوڑتے ہیں, چھوڑے. صرف مجھے یہ بتائیے, اب آپ احمد صاحب کا بات پروفٹ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو قرآن کی روح سے نبی مانتے ہیں. آپ جی ہاں, وہ مجھے پہلے سمجھائیں گے نا. وہ نبی ہیں, نہیں آپ پہلے مجھے آپ کے نزدیک کیوں نہیں ہیں وہ؟ نہیں مجھے معلوم ہی نہیں ہے. مانتے ان کو نہیں میں جب مانوں گا جب مجھے پتہ چلے گا نا, تو کیا پتہ چلے؟ قرآن میں کوئی ایسی بات پتہ چلے گی جس سے میں ان کو مانوں نا. کوئی آیت سے پتہ, مجھے آیت سے ریفر کریں گے تو مانوں گا نا. آپ تو حدیث سے مان رہے ہیں. نہیں حدیث سے مان. آپ آیت سے بتا دیں مجھے. بتا, ہمارا عقیدہ سارے کا سارا قرآن کا. اچھا چلیے آپ ایسا کریں کہ آپ آیت بتائیں مجھے جس میں احمد صاحب کا ذکر ہے. دیکھیں قرآن کا اپنا ایک معیار ہے, اپنا ایک طریق ہے. آپ کے طریقے مطابق قرآن بیان نہیں کرتا. نہیں میں نے قرآن کا کہا اپنا ایک طریقہ ہے, اس وہ طریقہ آپ کو معلوم ہے نا, تو بتائیے. نہیں آپ کہتے ہیں احمد کا کہاں ذکر ہے؟ نہیں میں نے, آپ نے کہا ہے غلام احمد صاحب کا ذکر آپ کہہ رہے مان رہے ہیں نا, تو آپ یہ نہیں کہا کہ غلام احمد صاحب کا ذکر. پھر نہیں کس کا ذکر ہے پھر؟ نہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81, ہمارے پاس بھی 82, جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 کی 81. جی
وَإِذَا أَخَذْنَا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جی لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا میثاق لیا انبیاء سے کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اور پھر اس کے بعد ایک رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہمارے نزدیک یہ انبیاء سے میثاق لیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ نبی ہیں اور انبیاء کو کتاب اور حکمت دی گئی۔ احمد صاحب کون ہے؟ نبی نہیں ہے؟ احمد کی بات نہیں، نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے، ابھی تو میں بات نہیں میں پوچھ رہا ہوں نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے یا رسول کا؟ دیکھیں، میں ایک پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں وہی بتا رہا ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نہیں، آپ کریکٹ کر دیں قرآن مجھے۔ کریم کی روح سے نہیں قرآن کریم نہیں، جو مشہور ہے کہ غلام احمد نبی کا دعویٰ کیا انہوں نے، جو مجھے مشہور ہے، بتائیے اللہ علیہ سے آپ صحیح کر دیں مجھے۔ قرآن کریم کی روح سے جی۔ رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کون سی آیت سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ سورہ مریم میں دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ رسول نبی، ہاں وہ رسول نبی ہے۔ ہاں رسول نبی نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول نہ ہو، کیونکہ رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، صحیح ہے، اور نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو۔ صحیح ہے، یہ تو معنی ہو گیا، صحیح ہے مانی ہے نا، اب وہ خبر دے گا جو اس کو خدا نے پیغام دیا اسی کی خبر دے گا۔ جی۔ جب اس کو خدا نے پیغام ہی نہیں دیا تو خبر کہاں سے دے گا؟ میں آپ کو فرق بتا دوں رسول نبی میں، جی جی، فرشتے رسول ہیں، قرآن سے بتائیے۔ قرآن سے بتا رہا ہوں، فرشتے رسول ہیں، جی ہاں جی بالکل نبی فرشتے نبی ہیں، نہیں، یہ فرق ہو گیا، دیکھا آپ نے، فرشتے رسول ہیں لیکن نبی نہیں ہے، وہ رول امین رسول ہے لیکن وہ نبی نہیں ہے، جی انسان نبی ہوتا ہے بس۔ انسان نبی ہوتا ہے، بالکل تو جیسے کہ انسان، ابھی رسول نبی کا فرق بتایا میں نے، جی جی رسول غلطی نہیں کرتا، نبی غلطی کرتا ہے۔ نبی حلال کو حرام کیوں کر رہا اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے، اور وہاں کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کیا رسول کرے گا؟ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رسول کے اوپر لکھا ہوا ہے، اچھا اوپر قول رسول ہے، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اگر پڑھتے ہوئے آیا تو میں تو سمجھا آپ سمجھتے ہیں، اس کا کانٹیکسٹ ہی میں نے پڑھ دیا، تو وہاں بولا کہ یہ قول رسول ہے، رسول غلطی نہیں کرتا، نبی غلطی کرتا، اور رسول کی اطاعت کرنے سے نبوت ملتی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کی جو اطاعت کرے گا اس کو ہم انعام دے دیں گے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں، اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہے وہ۔ جی، تو اب یہاں بتائیے رسول آ رہا ہے، یہ رسول کون ہے یہ رسول وہ ہے جو آپ کی نظر میں؟ یہ رسول کون ہے؟ یہ رسول ہماری نظر میں جی جو قرآن میں مصدق رسول بتائے گئے ہیں، نہیں نہیں، ایک رسول کا یہاں ذکر ہے سنگولر، واحد، قرآن کریم میں یہ جو مصدق والی بات ہے کہ مصدق رسول، صدق تصدیق کر رہا ہے معکم جو تمہارے پاس ہے، میں وہی کر رہا ہوں نا۔ قرآن کریم میں دو مصدق رسول کا ذکر ہے، ایک یہاں پہ ہے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس تورات کی تصدیق کر رہا ہوں جو میرے سامنے ہے، جی میرے ہاتھوں میں۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت دی اور ان کا مصدق رسول حضرت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا کر بھیجا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تھوڑا سا آرام سے، یہاں آپ نے کہا کہ یہ جو آیت پڑھی تھی، یہاں آپ کرنے کے بعد پھر آپ عیسیٰ السلام کی آیت پہ چلے گئے۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو مصدق رسول ہے، ایک یہاں پہ ذکر ہے اور ایک وہاں پہ ذکر ہے۔ نہیں، مصدق ورڈ کو آپ نے پکڑ کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصدق سے؟ مصدق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اور حکمت دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی ہونے کے، فرمایا کہ لما اتیتکم، نہیں یہ جو یہ کی بات کر رہا ہوں نا، سن لینا۔ ہاں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب میں نے تم کو جو کتاب اور حکمت میں نے تم کو دی، لما اتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں نبیوں کو، نبیوں کو، ثم جاءکم رسول تمہارے پاس آئے گا رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، جو کتاب حکمت دی اسی تصدیق کرے گا نا، جو دی ہے اسی تصدیق کرے گا۔ نہیں، لو کتاب دی اور حکمت دی اور پھر تصدیق وہی تو کرے جو دیا۔ بات کاٹے نا میری، نہیں میں کاٹنے، وہی تصدیق کیا کر رہا ہے وہ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، کتاب حکمت کو وہ کتاب اور حکمت جو دی، جو دی اور جو تمہارے پاس ہے۔ ہاں وہی یہ تو، نہیں ہو سکتا کہ جو تم کو دی وہ تمہارے پاس نہ ہو۔ وہ دیے تو تبھی تو ہوگی تمہارے پاس۔ نہیں نہیں، لوگوں نے قرآن کہا نا کہ تحریف ہی کر دی نا، نہیں نہیں نہیں، یہاں جو لکھا ہے ایک جگہ پہ یہ کہا ہے کہ یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے پاس سے لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں ہاں سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس جو تھا وہ نہیں تھا جو اللہ نے دیا، مسلمانوں کے پاس وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ الگ چلی گئی بات، یہاں یہ لکھا چلی گئی مصدق لما معکم، یعنی کتاب اور حکمت دیے جانے کے بعد ایک رسول، مصدق رسول کا آنا لازمی ہے
اور مسلمانوں پر اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا فرض ہے. لا تؤمنن بہ ٹھیک ہے. لا تنصرن. ہاں تو اب بتائیں نا مجھے کون ہے یہ رسول کون ہے, یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. اس میں تو آنے کا ذکر ہے نا. ہاں جب اس میں تو آنے کا آئے گا ذکر ہے کہ رسول. آئے گا. ہاں ہمارے نزدیک وہ مرزا غلام محمد علیہ السلام ہے, وہ آ گئے آگے. قرآن اور کتاب الحکمت کی تصدیق کی. اچھا آپ کی نظر یہ رسول جو ہیں یہ غلام احمد صاحب ہے تو نبی نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا نہیں اوپر لکھا ہے نا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, میں نے عرض کیا نا کہ نبیوں سے دیکھیں یہاں لکھا ہے میثاق نبیوں سے لیا, ٹھیک ہے, اور رسول واحد ہے. اور جو آیت آپ کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے گا اس کو ہم انعام دے دیں گے نبیوں میں سے, تو رسول کی اطاعت ہو رہی ہے نا وہاں. وہ کون رسول ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح الامین نہیں ہے وہ. نہیں, کیوں؟ اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی. روح الامین کی اطاعت نہیں ہو سکتی. مریم کے پاس کون آیا تھا؟ روح الامین آیا تھا. جو بھی آئے تھے لیکن قل نزل روح القدس. ایک سیکنڈ روح القدس کو آپ نہیں مان رہے؟ نہیں, روح القدس, وہ ایک مین رسول نہیں ہے کیا؟ روح القدس کو رسول تو مانتے ہیں ہے نا. لیکن اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی. نہیں اس کی اطاعت کا ذکر نہیں. نہیں بات تو سنیں نا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیع رسول جب آپ کہتے ہیں وأولی الامر منکم. رسول جب آپ کہتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے روح الامین روح القدس رسول حضرت مریم کی صورت میں مریم کے پاس رسول آیا مثل بشر, ایگزامپل آف اے بشر, لیکن وہ رسول آیا. لیکن وہاں یہ نہیں لکھا کہ روح الامین ہے. روحنا فاتخذ من دونی حجابا وارسلنا الیہا روحنا, ہم نے اپنی روح کو بھیجا. جی تو روح آئی نا. نہیں, اس روح سے مراد جبرائیل نہیں ہے. نہیں ایک سیکنڈ, روح جہاں قرآن میں لکھا روح ہے جو ہے یسألونک عن الروح, وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی, تو اللہ کے آرڈر سے روح آتی ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمام دنیا کے انسانوں اس کا علم قلیل ہے. اس کی ایسنس کا, روح کے معنی اسپرٹ, ایسنس, روح جو ہے نا وہ ایسنس آف دا ورڈز آف اللہ. دوسرا نام ہے روح. نہیں روح کا دوسرا نام نہیں, اس کتاب کی آیت کی جو اسپرٹ ہے, جسے اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے, ہر طرح کی اسپرٹ ہے نا, اس کی کتاب کی اسپرٹ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کا علم ہم نے تھوڑا دے رکھا ہے. تو روح الامین روح القدس جبریل جو ہے نا وہ ایک ہی ہے. نہیں وہ تو ایک ہے نا, اور رسول بھی ہے. لیکن اس کے اطاعت کا حکم نہیں کسی جگہ, کیونکہ اس کے اطاعت ہو سکتی. نہیں تو میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں, ابھی تو میں بتا رہا ہوں. پہلے جبریل کو میں نے کہا رسول ہے, آپ نے کہا جی ہاں رسول ہے. روح الامین اس کا روح القدس کا وہ ہے, کیا کہنا چاہیے, اس کا ایسنس, اس کا مطلب اس کا اسپرٹ, اس آیات کی اسپرٹ کی جو ایسنس ہے وہ روح الامین ہے. امانت دار روح ہے, ٹرسٹ وردی اسپرٹ ہے, اور مقدس ہے وہ روح. تو اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, بے شک ہم نے نازل کیا رب العالمین. نزل بہ روح الامین, اس کے ساتھ روح الامین نازل علی قلبک لتکون من المنذرین. تو جب روح الامین نازل ہوگا تبھی تو خبردار کرے گا. وہ روح آئی آپ کے پاس تو آپ بیان کرنا ہے. پھر کہتا ہے قل نزل روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. مسلمانوں کے پاس روح القدس آ رہی ہے. تو روح القدس اور جبریل, اللہ کہہ رہا ہے یہ جبریل اور روح الامین یہ نازل ہو رہا ہے. تو اگر اللہ کہتا ہے کون ہے جبریل کا دشمن, جبریل بھی نازل کر رہا ہے. تو رسول, جس کو رسول کا مطلب بھیجا ہوا, رسول کا مطلب یہ تو نہیں کہ آدمی ہے, تو اللہ کہتا ہے بھیجا ہوا. تو جبریل کی جو بھی پیغام لے کر آئے گا جو بھی اللہ کا پیغام, تو جبریل جب پیغام لے کے آ رہا ہے روح الامین روح القدس, جو مریم کے پاس بھی روح الامین آئی, روح القدس آئی, روح آئی, تو مریم نے اس سے سوال کیا میرے تو لڑکا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ایسی ہو کذالک, اسی طرح ہوگا. یعنی مریم کے پاس تو روح القدس آ سکتا ہے, ہاں حضرت کے پاس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکتا. نہیں بشر کے پاس, وہ تو خود رسول ہے نا. کون؟ وما کان لبشر ان یکلم اللہ, ایک بشر سے اللہ کلام کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے. وما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحی او من وراء حجاب. اب بھیجا رسول, او یرسل, یہ رسول لے کے آئے, وہی دیکھے جو میں کہ یہ رسول آئے, او یرسل رسولا, بھیجا ہم نے رسول کو, فیوحی باذن ما یشاء, اس رسول نے آن کے وہی کری بشر کو جو وہ چاہتا ہے. بشر کو, ایک منٹ, بشر کو وہی کر رہا ہے. ایک منٹ, تین طریقے سے بتا رہا ہے کہ اللہ کلام کر رہا ہے. تو میں پہلے بتاؤں, رسول کی بات ہو رہی تھی یہاں. رسول اللہ بھیجتا ہے رسول کو بشر کے پاس, اور وہ آن کے وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی, تو اللہ تعالیٰ بشر سے کلام نہیں کرتا سوائے وہی کے ذریعے سے. تو یہ وہی کیا ہے؟ بتاتا ہوں نا, ہم رسول کی بات کر رہے ہیں اصل میں, وہی تو بتاؤں گا بعد میں. بعد جب رسول, آپ بات کو چینج نہ کرنا پلیز. آپ نے کہا ثم جاءکم رسول, جب آیا ان کے پاس رسول
میں نے بتایا 3 طریقوں میں اللہ رسول کو بھیجتا ہے. وہ 3 طریقوں میں رسول جب آتا ہے اور آن کے رسول وہی کرتا ہے, وہ کون سا رسول ہے؟ وہ تو وہی کی ہے نا. اوہو, میں پوچھا تیسرا طریقہ اللہ نے بولا او یرسل رسولا, یا بھیجتا ہے رسول کو. اس رسول نے سن تو لیجیے نا پوری بات. او یرسل, اللہ کی بات کر رہے ہیں آپ, رسول کے میں پہلے اللہ کہہ رہا بھیجا رسول کو ہم نے. کلام کرنے کا 3 طریقہ ہے, اس میں ایک بھیجا رسول کو بھیجے ہوئے کو. رسول کی بات کر رہا ہوں جو تصدیق کرے گا. آپ ایسے رسول کی بات کریں جو وہی کرے گا. پہلے بات تو سمجھے, تصدیق ایک ورڈز کو نہ پکڑ. مقصد رسول کا کیا ہے؟ رسول جو بھیجا, اس سے تو خلاف ہے ہی نہیں. رسول کا مطلب ہے پیغام لینے والا. ہاں, تو جس رسول کو اللہ نے بھیجا اور آن کے وہی کی اس رسول نے, وہ کون سا رسول ہے؟ غلام ہے بتائیں. وہ تو فرشتہ ہی ہے نا. فرشتہ کہاں لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ یہاں پہ یہاں غلامت کا نام لکھا ہے, وہاں فرشتہ نہیں لکھا ہوا. نہیں یہاں کی بات نہیں کر آپ. یہاں بھی رسول آ رہا ہے, آپ بات کر رہے ہیں رسول یہاں بھی آ رہا ہے, وہاں بھی رسول آ رہا ہے. وہاں شورا کی بات کریں نا. ہاں رسول آ رہا ہے نا. پیغام لانے والے میں جو قدر مشترک ہے جی, وہ ہے پیغام لانا. میں وہی عرض کر رہا ہوں. پیغام انسان لے کر آئے گا تو وہ بھی رسول رسول ہوگا, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لے کر آئے گا وہ بھی رسول. ٹھیک ہے, وہاں کون ہے رسول جو اللہ نے تیسرا رسول بھیجا وہاں, وہ کون, وہ رسول کون ہے؟ فرشتہ کہہ رہے ہیں آپ اسے. وہ فرشتہ ہے. وہ رول امین کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں رول امین بھی تو فرشتہ ہی نا. وہ کیا ہے؟ نہیں کمال ہے, رول امین کیسے فرشتہ ہو گیا؟ کہاں لکھا ہوا رول امین فرشتہ ہے؟ رول امین فرشتہ نہیں ہے. منہ سے رول امین کہہ رہا ہے, امانت دار روح. اچھا جبریل رول امین, رول قدس. تو اس کا کام وہی لانا ہے نا. نہیں, روح کا مطلب ہی وہی. اللہ کی روح, ہاں اللہ ہے نا. ہاں آپ ہیں ایک, میں آپ ہے, میرا ایک نفس ہے. اللہ کی روح ہے وہ, یہ اس کا کلام ہے. اللہ کی روح ہے تو اللہ کا جسم بھی ہے پھر. سر بات تو سن لیں پلیز, 1 منٹ 2 منٹ کے لیے. یہ کلام اللہ کا ہے, اس کی جو اس کلام کی روح ہے وہ اللہ کی روح ہے. وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا, ورنہ آپ وہ فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ بنا دیں گے, ٹرینٹی کہتے ہیں. ولا تقولوا ثلاثہ, فرشتہ جبریل نہیں ہے. اردو کے جو اپنے میں آپ کو نہیں میں انگلش عربی کے معنی بتا رہا ہوں. روح کے معنی اسپرٹ ایسنس ہے. آپ جا کے کسی ڈکشنری کھول کے دیں, روح کے معنی اسپرٹ اینڈ ایسنس آف دا ورڈس. کسی بھی بات کی اسپرٹ لباب کیا ہے؟ تو اللہ کے کلام کی روح جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی روح, اللہ کا کلام ہے نا. کی روح بھی ہے. روح سے مطلب کمیونیکیشن ہی ہے. نہیں, وہ کہتا ہے اللہ کی روح, اس کلام کی روح کی بات کر رہا ہے. کہہ رہا ہے یا سالونا کا نہیں روح, وہ سوال کر رہے ہیں. قل الروح, روح جو ہے میرے آرڈر سے آتی ہے. وما اوتیتم من العلم القلیلا, ہم نے اسے علم قلیل دے رکھا ہے لوگوں. اس کتاب روح ہے وہ بن امر ربی ہے. اللہ آرڈر سے آئے گی ایسنس. اللہ کا امر ہے, تمہارے رب کا امر ہے. ہاں, اس کی اب امر جو ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے ایک امر کرتا ہے. وہی ایک الگ ورڈ ہے, اس کا مطلب انسپائر کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے. روح میں پہلے تو یہ سمجھیں کہ روح جو ہے, روح الگ چیز ہے, وحی الگ چیز ہے, نازل الگ. آپ نازل اور وحی کو کمپیئر کر سکتے ہیں. نازل اور وحی میں کیا فرق ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں جو رسول آ رہا ہے, رسول کو جو آن کے وحی کر رہا ہے. شیطان بھی وحی کرتا ہے, رسول بھی وحی کرتا ہے. تو جو او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء, شیطان اپنے اولیاء کو وحی ہاں ٹھیک ہے, وہ وحی کر رہا ہے. تو وحی تو ایک الگ چیز ہے. رسول ہے کون شیطان. کیسی بات کر رہے ہیں آپ میری بات سنیں, جو بات ہو رہی ہے سمجھیں. اللہ کا تو رسول نہیں ہے نا. جی کسی تو ہے نا. آپ کی نظر میں وہ کہیں لکھا ہے شیطان نہیں, رسول؟ وہ یہاں پہ جو وحی کر رہا ہے وہ رسول کر رہا ہے نا. ہاں, یہاں پر وہاں, ہاں تو وہ شیطان ہے. وہ رسولا فیوحی تو وہ شیطان کو, وہ شیطان ہے کیا؟ نہیں وہ شیطان نہیں ہے. پھر کسے کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ شیطان نہیں ہے, لیکن وحی کرنے میں رسول اور شیطان پہ مشترک ہو گئے نا, کہ رسول نے بھی وحی کی. اور رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء, ادھر ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے اولیاء کو وحی کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ بھی رسول ہوا. وہی کرنے سے رسول کہاں لکھا ہوا ہو جائے گا؟ لکھا بھی. اور آپ نے, میں نے نہیں کہا ایسی کوئی بات, تین طریقے ہیں. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ آپ دیکھیں, آپ زبردستی میرے پر, میں نے یہ کہا, میں نے وہی, ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے, میں ریکارڈنگ میں بول رہا, میں نے میں نے یہ نہیں کہا, ابھی ریکارڈنگ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ شیطان, میں نے کہا وہی کرتا ہے, میں نے یہ کہا. تو اس کا میں اس کا سن تو لینا, اس کا معنی یہ نہیں ہو کہ وہ رسول ہو گیا, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا وہی شیطان کر رہا ہے, وہی میں بول رہا ہوں رسول کر رہا ہے, اور اللہ بھی وہی کر, 3 وہی کر. کون یہاں, کون کس میں؟ وہاں رسول کر رہا ہے وہی. رسول کر رہا ہے. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ وہی کرنے والا رسول ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہی کرنے والا رسول ہے. یہ مطلب نہیں, رسول وہی کرتا ہے, شیطان بھی وہی کرتا ہے, اللہ بھی وہی کرتا ہے, تو اللہ بھی رسول ہو جائے گا. نہیں, اللہ تو اللہ بھی وہی کر رہا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, تو اوحینا, اللہ نے وہی کی تو وہ رسول ہو گیا. یہ اس طرح نہیں ہوتی بات بھائی جان. 3 نہیں, میں نے بتا دیا آپ کو, میں نے بتایا اللہ بھی وہی کر رہا ہے. سورہ شورى میں کہا کہ ما کان لبشر ہاں ان یکلمہ اللہ, ہاں, اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا سوائے اس کے. اب کلام کون کر رہا ہے؟ اللہ اللہ کر رہا ہے.
वही से वही तो रसूल हो जाएगा क्या, ये मतलब है इसका? तीसरा बात कर रहे हैं आप, नहीं मैं नहीं कर रहा, आप ऐसे ही कर रहे थे कि भाई यहाँ पर शैतान भी रसूल हो गया, ये क्या बात अल्लाह है? के कलाम करने के 3 तरीके हैं। हाँ, ठीक है, एक तरीका है कि वही करता है वो बराए हिजाब है और पर्दे के पीछे बात करता है। और युरसला रसूल है। अब जो तीसरे पे मैं बात कर रहा था कि वो भेजता है रसूल को, भेजे हुए को, हाँ और फिर वो जो भेजा है उसने आन के वही करी, उसने वही किया। और वही तो किसको मैं कह रहा हूँ। तो सुनिए तो मैं शैतान का जिक्र आ गया यहाँ पर, हटाए शैतान को। उसने जब भेजा, हाँ, जो भेजा वो हाँ, रसूल है, हाँ, हाँ। उसने वही की। हाँ। तो जब शैतान ने वही की तो फिर वो भी रसूल हो गया। यार, तो अल्लाह ने वही की, वो भी शैतान वो रसूल हो जाएगा क्या? तो फरिश्ते के जरिए वही की ना, अल्लाह नहीं, फरिश्ते ने अल्लाह वही कर रहा है। कदालिका वहाइना में कोई फरिश्ता नहीं है, वह कदालिका वहाइना कितनी जगह मैं दिखाऊं अल्लाह वही कर रहा है। इसमें तो है ना, अल्लाह ताला के बच्चे से कलाम करने के हैं 3 तरीके। किबला बात सुनो, देखो आप अगर जबरदस्ती बहस करे, मैंने कहा अल्लाह वही कर रहा है, एक अमल अल्लाह करता है, वो अल्लाह ताला करता है। इसी तरह रसूल आन के वही कर रहा है, वो वही कर रहा है। एक जगह लिखा है शैतान भी वही कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी देर सब एक हो जाएंगे यार। अलग अलग तरीके करने का इंस्पिरेशन है, इंस्पायर करना, मुतासिर करना, मायने करें ना उसको, वही के मायने अरबी में रख लिया आपने। और फिर कहने क्योंकि आपने कहा रसूल वही कर रहे हैं, तो हम वो डिस्कस कर भी रहे थे। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रसूल जो आ रहा है, जिस रसूल की इताअत करने से आपको नबूवत का इनाम मिल रहा है, वो रसूल कौन है? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बताएं कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, इसलिए कि उसकी तो अताअत नहीं हो सकती ना, ला हौला वला इब्राहिम की तो अताअत नहीं हो सकती। मेरी बात सुने, मेरे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी बात यहाँ जो अल्लाह कह रहा है कि रसूल आन के वही करता है, वो क्या वही कर रहा है? रसूल जो अल्लाह चाहेगा वो जो रसूल वही करेगा, तो उस रसूल की जब अताअत करेंगे, जो भी अल्लाह का रसूल है, उसकी अताअत करने से आपको नबूवत का इनाम मिल रहा है, नबी का इनाम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? लेकिन ये जो वही अल्लाह के रसूल की इताअत से आपको वो रसूल कौन है? मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि जो 3 तरीके अल्लाह ताला ने जी बताए हैं, जी जी, वो किसके मतलब बताए? बशर के मतलब, बशर से कलाम करने का तरीका। बशर से कलाम करने जी, का तरीका। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, बशर। नहीं तो वो बशर ही है ना, कहीं लिखा हुआ मोहम्मद बशर है? कुल नवाना बशर में से तो नहीं, कहलवा रहा है वो बशर, आप बशर नहीं है, आपसे कहलवा दिया। नहीं, अल्लाह ताला तो उनसे कह रहा है, उनसे नहीं कह रहा, बशर से कह रहा है कि तुम कहते हो बशर, मुझ पे वही हुई है। हाँ, कुल जैसे गुलाम अहमद हैं, उन पे वही हुई ना आपके हिसाब से, उनसे कह रहा है बशर, जो गुलाम अहमद है उनसे कह रहा है बशर है ना, उनसे और नहीं तो क्या, रसूल की बात नहीं हो रही है। रसूल जो आ रहा है, रसूल काफ़ी हो गई है। तो आपका मौक़िफ़ हम पे काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गया। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, और फैसला का आपका भी, और आलिम साहब आई एम सॉरी भाई, अगर आपको कोई बात बुरी लगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम तो देखिए आप एक सेलिब्रिटी हैं माशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं भाईजान, मैं आम सा आदमी हूँ। मुलाकात का मुझे बहुत शौक था, हाँ। तो हमारा शौक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए इज्जत की बात है। नहीं नहीं, आप देखिए मेरी बात सुने, आपको कोई ऐसी कोई, मैं माजरत चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात है। और एक और बात ये भी कहते चलूँ, आप जाना चाह रहे हैं, देखिए मैंने इनसे पहले ही कहा था, मैंने कहा देखिए ये जो अभी हम लोगों ने क्रॉस फायरिंग की, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप, मैंने कहा था उनसे कि वो अपना मौक़िफ़ बयान कर दें जो भी है, और इसी तरह मैं मौक़िफ़ बयान कर दूँ। जब आपने रसूल यहाँ पर कहा, रसूल आया और आन की तस्दीक कर रहा, मुसद्दिक़ लिमा, तो वो रसूल को आपसे मैंने पूछा कि आपने कहा ये गुलाम अहमद है, ठीक है ना, ये आपने कहा, लेकिन मैंने आपको बताया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने से नबूवत मिलती है। तो वो कौन सा रसूल? आपने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। रूल अमीन कहाँ चला गया? वो नहीं, कहीं काम कहीं है ही नहीं। नहीं पूछ रहा, वो है ही नहीं। वो मतलब पूछ, बिल्कुल ठीक की बात नहीं। माशाल्लाह आलिम साहब की बहुत अच्छी मेज़बानी थी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा खाना था, और ख़ास तौर पर स्वीट डिश तो बहुत ही मज़े की थी। चाय नहीं अच्छी थी? चाय बहुत अच्छी थी। चाय थी, कॉफ़ी थी? कॉफ़ी थी ना, बड़ी अच्छी कॉफ़ी थी। तो जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का, दोस्तों का बैठ कर सुनने और गुफ्तगू में सबसे ज़्यादा शुक्र है कि ये मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने सब्र तहम्मुल से सुना। क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि किसी आदमी को दराज़री करूँ, या करूँ वो करूँ, तो हाँ सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी बात कह दी मैंने। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप भी दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मोहम्मद शेख के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी के आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की बर वक्त नोटिफिकेशंस मिलती रहें।